بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے صبح وطن۔ میرے پروگرام کے نام سے آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ صبح بھی ہے اور میرے وطن کی صبح ہے، اور پیغام ٹی وی کی ایک یہ نئی اور کچھ ایسی کاوش ہے کہ جس میں ہم جدید دور کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار کو جو کھو رہے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے ریوائیو بھی کریں، ہم اپنے مذہب کی طرف واپس لوٹیں۔ جدت پسندی ایک اچھی چیز ہے، ہمیں وقت کے ساتھ نئے ادوار کے ساتھ چلنا بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی روٹس اور روٹ کاز کو بھولنا نہیں ہے۔ تو جناب، یہ ہمارا پروگرام صبح وطن اپنے نام سے جانا بھی جائے گا، پہچانا بھی جائے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہم دیکھے سنے جاتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو وہ چیزیں بتا سکیں، سمجھا سکیں جو ہم بھولتے جا رہے ہیں، جن کو اصل میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مذہب کا اصل پیغام اور روح کیا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، نہ صرف دین بلکہ دنیا کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو پروگرام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم دین کی باتیں بھی کریں گے، دنیا کی باتیں بھی کریں گے، ہمارے سوشل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ہم لائیو شامل بھی کریں گے، آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے جو معزز مہمان ہوں گے ان سے ایکسپرٹیز بھی لیں گے، دین سے ریلیٹڈ، دنیا کے کاموں سے ریلیٹڈ، تعلیم سے ریلیٹڈ، جدت سے ریلیٹڈ جو ہوگا سب پہ ہم بات کریں گے۔ تو جناب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں آج ہم آپ کو اپنے صبح وطن کا ٹاپک بتا دیں۔ صبح خیزی فرمایا گیا ہے کہ آپ جلدی اٹھیں گے تو دن بھر توانا بھی رہیں گے اور اپنے کاموں کو خوش اسلوبی سے انجام بھی دے سکیں گے۔ صبح خیزی کے فوائد کیا ہیں اور اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے، سارے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے مختلف سیگمنٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں، آپ کو بتاتا چلوں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز بھی کریں گے، آج کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ایک ٹاپک ہے جادو جنات۔ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے، خاص طور پر اس طبقے میں جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، اور کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ تعلیم تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ زندگیاں، گھر، فیملیز اور پورے رشتے برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج کی بات جو صبح خیزی کے حوالے سے ہے، اس کو عادت بنانی ہے، کیوں بنانی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور جو اسلام میں صبح بیداری کے حوالے سے کہا گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ایک سیگمنٹ ہے ہمارا خوابوں کی تعبیر، یقیناً آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور خوابوں کی تعبیر کے بعد آج کی جو بات ہوگی اس کو ہم کنکلوڈ بھی کریں گے۔ تو جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت دو معزز مہمان موجود ہیں، اور پہلے ہیں میرے ساتھ مہمان قاری احمد یار صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، ان کی بھی کیا ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سر، آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ تو پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہم برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، اور قاری احمد یار صاحب جو کہ ڈائریکٹر شعبہ قرات سے وابستہ ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک عرصہ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ گزارا ہے، اور خاص طور پر قرات کے حوالے سے ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سر، پہلے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ سر. صبح سویرے اور پھر ایسی سعادتیں، ایسی برکتیں سر. میں کہتا ہوں اگر صبح کا آغاز اس طرح سے ہوگا تو پھر سر دن کیسا گزرے گا؟ کلام تو ہے لیکن الفاظ کا جو انتخاب، مقام کا جو انتخاب ہے وہ کمال. سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ موجود نہیں تھے. سر اللہ تعالیٰ نے کیا بلیسنگز کی ہیں آپ کو، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، مزید ترقیاں دے، اور مزید آپ ایسی روحانی فیض ہم لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں آپ بانٹتے رہیں. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جی. جب ایسے لمحے آپ کو میسر ہوں اور وہ بھی صبح سویرے، تو پھر آپ کا دن کیسے نہیں برکتوں والا گزرے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. پروگرام کا آغاز ہم کر چکے، برکتیں سمیٹ چکے. آپ بھی اپنے کام ساتھ ساتھ کرتے رہیے. کوئی آفس جا رہا ہوگا، کوئی اپنے کالج جا رہا ہوگا، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہوگا. ہماری جو اہل خانہ ہیں خواتین گھر کی، یا ہماری بہنیں، مائیں، جو بیٹیاں ہیں ہماری، وہ اپنے کاموں میں مگن ہوگی. اور یہ اگر قرات آپ نے سن لی ہے، کیونکہ قاری صاحب نے اگر سنا کہ میں نے غلط لفظ بولا ہے تو پھر بعد میں میری کلاس بھی ہو سکتی ہے. تو خیر میں یہ چیزیں بھی سیکھوں گا. تو جناب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اب چلتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر آپ سے بڑی نشستیں بھی رہی ہیں ماشاءاللہ، بڑی برکتیں بھی سمیٹی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. بہت کچھ سیکھا بھی ہے آپ سے. تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے دیکھنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، اور ڈائریکٹر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے. معروف عالم دین ہیں. آپ میڈیا انڈسٹری میں ان کو اکثر کسی نہ کسی جگہ پہ درس دیتے ہوئے، ڈیٹیلز بتاتے ہوئے، دین سمجھاتے ہوئے، دین کی اصل روح کیا ہے وہ بیان کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو سر آج ہم نے جو آپ کو زحمت دی ہے، وہ زحمت ہم نے آپ کو دی ہے جادو کے لیے. یہ وہ جادو نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کر دینا ہے. اصل میں جادو اور جنات کا ٹاپک بہت سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. سر یہ جادو ہے کیا اصل میں؟ کس کو کہتے ہیں جادو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید بھائی اصل میں سب سے پہلے تو جس بات کو سمجھنا ہے کہ جادو یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے اور قرآن نے اسے موضوع بحث بنایا ہے.
لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، ان کو سمجھنا چاہیے بھی جادو کے لفظ کو نہیں مانتے، آپ قرآن کے ٹاپک اور قرآن کے مضمون کو نہیں سر مانتے۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا یہاں پہ، مجھ جیسا ایسا بندہ کہ جو سوسائٹی میں ہی رہتا ہے، دین کا اس کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، بس کلمہ نماز روزے کا پتہ ہے، ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یہ جو لفظ کہا جاتا ہے کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے واسطہ راستہ نہیں نہ پڑا، جی اور پھر ساتھ یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ مساجد مراکز اور اسی طرح مختلف اداروں میں اویئرنیس نہیں ہے، تو انہوں نے یہ جس وقت نیا جادو لفظ سنتے ہیں تو ایک پورا ہوا ان کے اوپر طاری ہوئی، یہ جادو کیا ہے، اور پھر خدائی نظام کو اپنے کنٹرول میں کرنے والی بات کہ کسی کا رزق باندھ دینا، اللہ کسی اکبر۔ کے حالات کو بدل دینا، کسی کو خوشی کو غمی میں تبدیل کر دینا، کسی کے مزے کو بدمزگی میں تبدیل کر دینا۔ انسان ویسے پہلی دفعہ جس وقت سنتا ہے واقعتاً وہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم بات یہیں پہ روک دیتے ہیں سر، جادو پھر ایک دنیاوی جادو ہے جو کہ نظر بندی کر دی جاتی ہے، جس کو میجیشن کہتے ہیں۔ جی ہم ذرا اس کو بھی ایلیبریٹ کر دیں، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں تو چیزیں کھل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ یہ نہ سوچنا پڑے۔ وہ جادو کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی سر نے؟ سر ایک وہ جادو ہے جو میجیشن کرتا ہے، طوطا نکال دیا، کبوتر نکال دیا، پیسے نکال دیے، ایک وہ جادو کہ کسی کی زندگی کو برباد کر دینا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو اصل جادو ہے نا، وہ جادو لوگوں نے بعد اس کو لفظی بحثوں میں الجھا دیا کہ جادو ایک بریک چیز کا نام ہے، ایک مخفی چیز، یہ نہیں، ہم جو پریکٹیکل چیز چل رہی ہے دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور دنیاوی معاشرتی حوالے سے، یہاں نوید بھائی ایک بات یاد رکھیں، ایک انسان ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا عمل ہوتا ہے، وہ عمل بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں جو پریکٹیکل چیزیں چل رہی ہیں، اچھا، اور تیسری جناتی یا غیر مرئی قوتیں، مثلا ایک انسان خاص کفیت میں جس وقت بیٹھتا ہے وہ رحمانی طریقے سے ہٹ کے شیطانی الفاظ اور قرآن مجید کو واش روم میں جا کے پڑھنا، نعوذ باللہ غلط چیزوں کے ساتھ لکھنا۔ ایک منٹ، قرآن کریم کو واش روم میں جا کے پڑھنا، سر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھیں، جو کسی انسان کی جان کے درپے ہوا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اسے بیمار کرنے کے لیے، حاسد کی جس وقت حسد کی آگ میں جس وقت حاسد جلتا ہے نا، پھر وہ پورے ملک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آگ جو جل تو رہی ہے۔ سر پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایسے لوگ جو قرآن کریم جیسی دنیا کی سب سے معزز کتاب، سب سے معزز مذہب، سب سے معزز ترہ امتیاز ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے گزارنی ہے، سب بیان ہے، وہ اگر اس طرح کا عمل کرے گا کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سنے تو آپ کو اس جادو کرنا، کروانا اور جس پہ کیا جا رہا ہے دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان، مسلم کہتے ہیں من آتا کاہنن او عرافن جی فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کی بات کی تصدیق کرنے سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گیا اس کے گیا پاس ہے صرف اس تو کے کرنے والا سر کجا وہ تو دیکھیں، وہ تو کافر ایسا ہے کہ وہ تو مرکز کفر بن گیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان ہے، فرمایا من آتا کاہنن فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو آدمی صرف کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کہ میرے ہاتھ کی فال نکال دو، میرے مسئلے کا استخارہ کر دو، صرف جادوگر سے اس سوال کا کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ سر اب یہاں پہ 2 چیزیں اور مزید ہیں، مجھ جیسے کم علم کو یہ سیکھ لینے دیجئے کہ استخارہ اور فال یہ دونوں ایک چیزوں کا نام ہے یا مختلف ہیں؟ یہ دیکھیں، استخارہ تو جو مسنون ہے وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز کی طرح ترغیب دی ہے کہ اپنے جیسے نماز پڑھتے، نماز ہر کام میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز دعائے استخارہ کرنا، وہ تو ہر کام میں مسلمان کو کرنا چاہیے، وہ جائز ہے۔ اور جو رہا فال، یہ تو کفری عمل ہے، اپنے ہاتھ کی فال نکالنا، میری تقدیر بتاؤ، میرا آئندہ آنے والا کل بتاؤ، میرے حالات بتاؤ، میری زندگی کی خوشی غمی بتاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو تقدیر کا خالق مالک اپنا فیوچر جاننا، جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگین قاری صاحب، یہ تو پھر پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن یہ بحث نہیں ختم ہوگی کیونکہ اس کو سمیٹنا بھی ہے کچھ، تو ہم تھوڑا ٹاپک پہ آئیں۔ سر یہ کیا ممکن ہے جادو، جنات، ان سب کا علاج بھی ممکن ہے؟ جی کیوں نہیں، کوئی دنیا کائنات کا ایسا مرد نہیں ہے
جس کا علاج موجود نہ ہو. نبی واہ. کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مرض اتارا ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی دنیا کا مرض ہے وہ میڈیکلی مرض ہو, روحانی امراض میں سے ہو, جناتی جادوئی امراض میں سے ہو, سب سے بڑا علاج قرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے ظاہر کا بھی شفا ہے, آپ کے باطن کے لیے بھی شفا ہے, آپ کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, اور آپ کی باطنی بیماریوں کے لیے ظاہر باطن صاف ہو جاتا ہے. اگر اس سے منسلک تو رہیں. میں معاف کریں بات کر رہا ہوں, مثلا صورتحال یہ ہے ہم جس وقت اپنے میڈیکلی علاج سے تھک تھکا کے ڈاکٹروں سے تھک کے آخر میں قرآن کی طرف اور معالج کی طرف آتے ہیں, بھئی حضرت آپ دعا کر دے, خیر و برکت کی دعا کر دے, اللہ کوئی رحمت کر. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ آپ کو زندگی سے دے سر. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یہ جو بحث ہے اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہے اور اس ٹاپک کو چند منٹوں میں قید کرنا بھی مشکل ہے, لیکن جتنا ہم اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں سمجھ لیجئے اس کو. زندگیاں برباد مت کیجئے ایسے لوگوں کے پاس جا کے جن کو عامل کہا جاتا ہے, جادوگر کہا جاتا ہے. یہ سوائے آپ کی زندگی برباد کرنے کے, آخرت برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے, اور آن ٹاپ آف دس پیسہ بھی آپ کا برباد کریں گے, آپ کی جیبیں بھی خالی کریں گے. خاص طور پہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو ان معاملات میں پڑ جاتی ہیں سر, اور پھر اس کے بعد گھروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ جادو کا معاملہ ہے, جنات کا معاملہ ہے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں آپ بندہ دیندار ہے یا غیر دیندار. اچھا جو اللہ سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس کو دیکھیں وہ خود کتنا جڑا ہوا ہے. لوگ مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں اور ساتھ کھڑے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی تو جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ سمجھ رہا ہے. اس کا اللہ سے کتنا رابطہ ہے یہ ہم جانتے ہیں. اچھا سر آپ نہ پھر بات کو چھیڑ دیتے ہیں تو پھر وہ مجھ سے رہا نہیں جاتا. اللہ والا اس کا حلیہ بظاہر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دھوکہ دہی میں تو چیمپئن ہیں سر, ہم سب اس میں شامل ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے داڑھی رکھ لی بڑی عزت کے ساتھ, میرے دونوں بھائی آپ محترم ہیں, میں ذرا تھوڑا دنیا دار زیادہ ہوں. داڑھی رکھ لی, سر پہ ٹوپی پہن لی اور شلوار ہم نے اونچی کر لی, تو ہر دیکھنے والا چاہے وہ پریکٹیکلی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ وہ روزہ زکوٰۃ اور دینی ایسی چیزوں کا پابند ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں یہ اللہ والا ہے سر. چاہے اس کی زبان جتنی مرضی ایسی ہو کہ جو دین جس کی اجازت نہیں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص اللہ والا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ اس کے عقائد و نظریات ہیں. اچھا اس کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کی اندر کا ماحول کیسا ہے. جب وہ بولے گا بولے گا اس کا پتہ چل. اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ توید دیتا ہے. جس وقت کوئی آدمی توید دے, اور توید دیکھیں نویر بھائی ایک بہت بڑی بات, جو 786 کا ہنسا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے 5 چیلنج دیے ہیں قرآن مجید میں دنیا کائنات کے ہر فرد و بشر, انسان جن فرشتے کو, کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ, قرآن کے مقابلے میں 10 سورتیں لاؤ, قرآن کے مقابلے میں 1 سورت لاؤ, قرآن کے مقابلے میں 1 آیت لاؤ, کوئی نہیں لا سکتا. لیکن ہمارے مسلمان جو دنیا کائنات کے کوئی کافر اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے, ہمارے مسلمانوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید کا حصہ ہے. دنیا کائنات کا کوئی بھی پبلشر کتاب شائع کرنے والا ہر ایک بسم اللہ ہی لکھتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے عمل بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایکول, بسم اللہ پڑھ لو 786 پڑھ لو, ایک ہی چیز ہے, ایک چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ اور دجل دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید. اور دوسری وجہ یہ ساتھ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ بسم اللہ لکھیں گے قرآن مجید نیچے گرے گا, صفحات نیچے گریں گے, بے برکتی ہوگی, توہین ہوگی. بھئی کہاں لکھا ہے کہ آپ بسم اللہ لکھ کے دو, بسم اللہ پڑھنے والے. یہاں پہ پھر یہ کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر رب العزت کو اگر عددوں میں ہی قرآن اتارنا ہوتا, اللہ تعالیٰ معاف کرے گرفت نہ ہو, ایسے سمجھانے کے لیے بات ہو رہی, تو پھر وہ 786 لکھتا ہو بسم اللہ الرحمن کیوں. اور پھر قاری صاحب نے کتنی خوبصورت آواز میں بسم اللہ پڑھی. آپ دیکھیں کبھی کسی دنیا کائنات کے کسی قاری کو, کسی حافظ, کسی ناظرہ پڑھنے والے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہو, اسی طرح نماز شروع کی ہے اور ساتھ کہے 786 الحمدللہ رب العالمین 786. اور اسی طرح ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو بھلا کیا کہتے ہیں, آئیں جی بسم اللہ آئیں جی گھر میں. تو کبھی آپ نے دیکھا نبی بھائی آپ کسی جگہ گئے ہوں, آئیں جی 786 آئیں آپ کے لیے. کبھی یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے, اللہ کے کلام کو ظاہری طور پہ دجل دھوکے میں استعمال کیا جا سکتا لیکن حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا. اچھا سر یہ جو لفظ ہے عامل بڑا ہی باریک لفظ ہے.
میرے دیکھنے سننے والوں کو ذرا یہ سمجھا دیں کہ عامل اور عالم میں فرق کیا ہے. ہم لوگ عالم کو عامل سمجھ لیتے ہیں, عامل کو عالم سمجھ لیتے ہیں, یہ باریک لائن ہے کیا اصل میں؟ اصل میں عالم تو عمومی لفظ ہے اور عامل ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اصل جو اصطلاح ہے وہ راقی کی ہے, رقیہ شریعہ. اچھا, رقیہ شریعہ دم دروس سے علاج کرنے والا جو راقی ہوتا ہے اس کا پورا ایک نصاب ہے. مثلا جس طرح ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی ایک پوری ڈگری ہے, اس کا پورا نصاب ہے, کتابوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ساتھ ساتھ اس کا تجربہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ پیشنٹ ہے, مریض ہے. اب 2-3 چیزوں کو جس وقت تک بندہ نہیں سمجھتا اس وقت تک راقی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں عالم ہی راقی بنا ہوا ہے اور راقی ہی وہ عامل. یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مطابق عمل کرنے والا وہ عالم ہے, عالم ہے, اور جو آپ جیسے عدد کا بتا رہے ہیں اور دوسری چیزیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے والا. اچھا سر, ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں ان سارے معاملات سے؟ پہلے تو آپ نے فرما دیا کہ ہم قرآن سے دوری ہے, ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, اپنے دین کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن ایک ایسا طبقہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ جن کو دنیاوی تعلیم نہیں ہے, جنہوں نے کبھی اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی, فکر معاش میں زندگیاں گزر گئی ہیں اور نسل در نسل گزر گئی ہیں. ان کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ اٹھانا, چومنا اور رکھ دینا. ہمیں اس کی اصل روح, اصل مغز کا نہیں پتہ. اصل میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ جادو جنات سے بچا جا سکے, ان عاملوں کے پاس جا کے پیسہ اور زندگیاں برباد کرنے سے بچا جا سکے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے عقائد و نظریات میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی آپ کو لفظوں میں اور عملوں میں ہلا نہ سکے, گرا نہ سکے. لفظوں میں اتنے مضبوط ہو جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے, نفع نقصان کا خالق مالک صرف اللہ ہے, بے شک, بے شک. اور اسی طرح صحت و عافیت دینے والا صرف اللہ ہے, نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سب سے پہلا یہ کام. دوسرا یہ ہے کہ نماز پنجگانہ, نماز پنجگانہ اور نماز پنجگانہ دیکھیں, نمازی صحیح نماز کو شعور سے پڑھنا شروع ہو جائے, ایک سجدہ جادوگروں کے جادو کو ایسے اس کی چولے ہلا کے رکھ سکتا ہے. جب سر سجدے میں رکھا ہو اور رب کو کہے یا اللہ یہ میرے سے ڈاڈا تو ہے, تیرے سے ڈاڈا بھی ہے؟ بے شک نہیں ہے, بے شک نہیں, بے شک نہیں. تو ایک سجدہ وہ اس کے عمل کو توڑنے کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد آپ کسی جگہ کسی عامل کے پاس نہ جائیں, کسی راقی کے پاس نہ جائیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں. آپ کی صبح و شام کو دیکھیں, آپ کا جو صبح کا پیغام ہے انشاءاللہ یہ سنیں گے. اور صبح کے پیغام میں سب سے پہلے جس کی صبح میں اچھے وظائف ہوں, جس کا آغاز قرآن سے ہو, ماشاءاللہ, اختتام احتساب سے ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں اتنی سکتی. بڑی بات آپ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے دل, چھوٹے چھوٹے ایجوکیشن, چھوٹے چھوٹے دماغ والے وہ کیسے سمجھیں گے؟ سر آپ سے تو بڑی نشستیں ہمیں مطلوب ہیں. تو قاری صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیے, جتنی خوبصورت اللہ نے آپ کو آواز, گلا اور جتنا آپ کو انہوں نے نواز دیا ہے رب العزت نے, آپ کے تجربے میں بھی کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ کے سامنے ایسے لوگ آئے ہوں اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ اللہ کیا کرو, یہ ان معاملات میں نہ پڑو؟ الحمدللہ بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, جب ان کے گھروں میں معاملات ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے. تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں پہلے دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے ہر روز, صبح کیا ہو رہا ہے, شام کو کیا ہو رہا ہے, معاملات کی زندگی جو آپ کے گھر میں ہیں. ٹی وی چل رہا ہے, ڈرامے چل رہی ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, کیا کبھی قرآن مجید بھی پڑھا ہے آپ نے یا آپ کے بچوں نے, یا کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھا ہے؟ کوئی ہر روز کی ایک آیت بھی کم از کم آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے. اور آج کل دن رات جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ فونوں میں, ٹی وی میں, بچے ہمارے سب اس میں بیزی رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دوری دین سے ہے, اور اس کی وجہ سے وہ شیطان جو ہے اس کا حملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بھی ایک چیز سمجھائیے کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو صرف اس کو پڑھ لینا, چوم کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا, آنکھوں سے لگا لینا, سینے سے لگا لینا, اور اس کے بارے میں پتہ نہ ہونا کہ قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے. تو سر اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیجئے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جی, جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, بہت پیار ہے, ٹھیک ہے زبان سے ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, یا ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, یا کچھ ایسی چیز, تو آپ کہیں نہیں مجھے بہت آپ سے محبت ہے. بس وہ ایسے چومنے والی بات ہے, آپ چومتے رہیں اور بس اس کی جو تکلیف ہے اس کو نہ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اگر نازل کیا, ہم اس کا مقصد سمجھ لیں کہ انسان کو کس لیے یہ تحفہ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے جو ایک
اپنے کلام کا نزول کیا ہے اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس کی گہرائی کو پہنچیں تو پھر ہمیں یہ سارے جو چومنے والے معاملات ہیں یا یہ تصنع اور بناوٹ، اس سے ہم جو ہے نا ہٹ کے وہ اصل حقیقت کی طرف جائیں تو ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. مجھے چونکہ ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے اور بار بار مجھے اشارے بھی کیے جا رہے ہیں، کہا بھی جا رہا ہے، لیکن میں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے میں رک نہیں پا رہا. بہرحال وقت کے قیدی تو ہم رہتے ہیں، ہم نے جانا بھی ہے اس کی طرف، تو بیشتر اس سے کہ میں جاؤں بریک کی طرف. تو قاری صاحب آپ سے ایک آخری سوال کرتا چلوں میں کہ اکثر جو ہمارے سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں جن کو نفسیاتی مسائل بھی کہتے ہیں، جادو جنات ان سے بھی وابستہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جب ہم دنیاوی تعلیم یا جدت والی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو جادو جنات میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں یا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ دیکھیں اس چیز کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مریض کو دیکھا جائے جی، اور مریض کی علامات کو دیکھا جائے. مریض کی علامات ایسی ہیں جو جادوئی ہیں، جادوئی اور جناتی بیماریاں بالکل واضح ہیں اور نفسیاتی چیزیں بالکل واضح ہیں. جس وقت صحیح حقیقی عالم دین معالج راکی آئے گا تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے. مثلا ایک آدمی بڑی بہکی باتیں کر رہا ہے تو بہکی باتیں دونوں کنسپٹ دیتی ہیں. مثلا یہ نفسیاتی مریض ہے یا اسی طرح جادوئی مریض ہے تو اس کے سامنے کچھ اور نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت لگا دے. اگر قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی بہکی باتوں میں تیز، شدت اور اسی طرح اور مزید بڑھتا تو سمجھ لو کہ یہ جناتی اور جادوئی مریض ہے، نفسیاتی مریض نہیں ہے. سر اتنا ایزی آپ نے بتا دیا. اتنا ایزی. لوگ تو کئی جگہوں پہ مسافت کر کے جاتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں. اذان اس کے کانوں میں 21 سے 41 دفعہ اذان، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا دوبارہ فرما دیجئے. 21 سے 41 مرتبہ. عدد خاص نہیں ہے لیکن آپ اس میں اذان دیں گے. جس وقت اذان صحیح بندہ توحیدی بن کے دے گا اس کے کان کے پردوں سے بھی شیطان اس طرح نکلے گا جس طرح نکلنے کا حق ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس وقت اذان دی جائے تو شیطان کی ہوا خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے. اتنی صورتحال سخت ہے. اذان میں ساری توحید ہے، اعلان توحید ہے، خالق کا پورا میسج ہے اس کے اندر جو 5 دفعہ سنتے ہیں. اچھا قاری صاحب، جس طرح ہم صبح خیزی کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک سیگمنٹ اپنا یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ روزانہ ہم کوئی برکت مزید سمیٹنے کا وسیلہ بناتے جائیں. تو آج کا وظیفہ یا ذکر ہم ایڈ کریں گے، وہ اپنے ناظرین سامعین کو بتائیں گے جس سے مزید فیوز و جو برکات ہیں ہم مزید حاصل کر سکیں. ناظرین اور سامعین، میرے دیکھنے والے سننے والے، اس کو بھی ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ جتنی بھی ہم برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، جو ہم نئی چیز سیکھیں جو یقیناً ہمارے دین میں رہتے ہوئے ہے، جو ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی لے کے آئے، وہ ڈیفینیٹلی اللہ کا ذکر قرآن کو پڑھنے سے ہے. تو قاری صاحب، اگر ہم اسی وظیفے پہ آپ کی ہم ایکسپرٹیز لیں، سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ، سر یہ وظیفہ، یہ ذکر ہم اپنے معمولات میں، کیونکہ ڈیلی ہم اس پہ ایک سیگمنٹ رکھیں گے، ڈیلی ہم یہ میسج بھی کنوے کریں گے، تو سر اس کے بارے میں، اس کی فیوز و برکات، میں لفظ اکثر غلط بول جاتا ہوں، تصحیح کر دیجیے گا اور تھوڑی معافی بھی کر دیجیے گا. ابھی نوید بھائی، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو اس وظیفے سے پہلے کچھ ذکر، اصل لفظ ذکر ہے، اصل لفظ ذکر ہے. قرآن مجید میں پہلی آیت آپ دیکھیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، ذکر ہی نہیں کرنا، ذکر کی حد کر دینی ہے، کثرت سے کرنا ہے. اور اس کی دوسری وضاحت کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، کوئی ایک حالت ایسی نہ ہو جو ذکر سے خالی ہو. اب یہ ممکن نہیں ہے، بعض دفعہ نیک لوگ بھی اس طرح ذکر نہیں کر پاتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر سپہر، شام اور رات کا قیام ذکر سے موسوم ہو. ہم ذکر کرنے والے ذاکرین بن جائے، اللہ کے ہاں ذکر کرنے والوں کے ہاں لکھے جائے. سر ایک منٹ رکیے پلیز، ایک منٹ رکیے، کیونکہ آپ کو روکنا بھی پھر بڑا ایک وہ گستاخی والا معاملہ ہے. آپ چیزیں ایسی بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری. سر اتنے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، ہر وقت جس دل میں رب یاد نہیں نہ رہتا اسے رب بھول جاتا ہے. اور پھر نماز بھی اصل رب کی یاد کے لیے ہے. نماز کو کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے رب کو یاد رکھنا. کتنے لوگ ایسے ہیں نظامی بھائی، ان کے ذکر ہی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذکر کثرت سے نہیں کر پاتے.
اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذکر کی تفہیم سے فیل ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کا صحیح شعور نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارا ذکر پتہ ہے کیا؟ معاف کرنا، ہم اس وقت ذکر کرتے ہیں جس وقت مصیبت میں ہوتے ہیں، یا اللہ روٹی دے دے، جس کے اندر روٹی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، جس کے اندر مصیبتوں سے نجات کا ہے۔ اب آپ نے جو بتایا ہے، سر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا جب آپ اس طرح کی خوبصورت چیزیں بیان کر رہے ہیں اور پھر ذہن میں آ جائے تو پھر وہ پوچھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بغیر سمجھے بات کر لیں۔ سر اس کا مطلب ہے کہ ذکر بھی آپ کو ایک قسم کی بلیسنگ ہے کہ آپ کی زبان پہ چلے، آپ کی روح میں چلے، آپ کے دماغ میں چلے، آپ کے معاملات میں چلے، آپ کے کام میں چلے۔ اس کا مطلب ہے اصل زندگی تو ذکر میں ہی ہے۔ ذکر میں ہے۔ اور پھر ایک میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے دوست احباب کو کہتا ہوں، ایک وقت میں ایک جاب کرنے کا دور نہیں رہا، اب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین جابیں کریں۔ مثلا خاتون ہے کوئی بھی، وہ ہنڈیا بنا رہی، ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بستر میں ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، رستے میں جا رہے ہیں تو تین تین چار چار جاب کریں، آنکھوں کو نیچے رکھ کے اللہ کی جاب کریں، اور آنکھوں کے ساتھ زبان کو کثرت سے ذکر میں لگائیں، وہ جاب کریں، اور ساتھ کوئی چیز آ رہی ہے رستے میں رکاوٹ والی اسے ہٹاتے جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ زبان سے ذکر بھی کر رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ایک ہی وقت میں 5 10 کام کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں وقت میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی برستی ہے۔ پھر یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ تو ایک پیکج ہے، یہ تو ایک سر بیان کر دینا، یہ پیکج بیان کر دیں بس۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک سبحان اللہ و بحمدہ، یا اسی طرح کتنے الفاظ ایسے ہیں، اذکار ایسے ہیں، وہ 100 دفعہ، بعض لوگ 1.25 لاکھ دفعہ کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ گنتی ہونی چاہیے؟ اتنی نہیں۔ اصل رسول کائنات نے ذکر کی تعریف یہ ہے، ذکر ہے ہی وہ جو رسول کائنات کی زبان پہ جاری ہوا ہے۔ جو رسول کائنات کی زبان پہ جاری نہیں ہوا اسے ذکر کہنا پر میرے نظر میں محل نظر ہے۔ اور جو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا پس منظر یہ ہے، آپ نے صبح کی نماز ادا کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق پڑھ کے آپ آئے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جویریہ آپ کو جس حالت میں چھوڑا تو اسی حالت میں آپ بیٹھی ہیں؟ اور اتنا گویا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھتی جا رہی تھی، کلام پڑھ رہی تھی، ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، جویریہ آپ کو میں ایک ایسا ذکر، ایسے 4 کلمات نہ بتلاؤں کہ جو 4 کلمات آپ کے سارے دن کے اذکار پہ بھاری بھرکم ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ یقین کرے سبحان لفظ اتنا پیارا لفظ ہے، دنیا کائنات کے جتنے بھی مسائل الہاد ہیں وہ اس لفظ سبحان سے ٹوٹ کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو خوبصورت بات کرتے ہیں، میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، میں ہی نہیں، ہمارے جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں، کوئی خوبصورت اللہ کا ذکر ہو، نام ہو، اچھی بات ہو، سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو سر یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اور پھر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا پیارا سونا رب اور میرا پیارا سونا محبوب، واہ سبحان اللہ، اپنی حمد کے ساتھ ہر دنیا کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، دنیا جس عیب سے موسوم کر رہی، میرا پیارا سونا رب اس سے پاک ہے، اس سے پاک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی شک نہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، یا اللہ میں کوئی ایک بولوں تو بولوں، تیری اتنی تعریف اور اتنی پکیزی جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ مخلوق کی تعداد، مخلوقات کی تعداد گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے سر، بالکل۔ انسان ہے، چونٹی ہے، آسمانی ہے، زمینی ہے۔ اس وقت عام محتاط اندازے کے مطابق جو سمندری مخلوق ہے وہ زمینی مخلوق سے 3 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی، پیارے سونے رب میری طرف سے یہ کلمات ایسے اور اتنے لکھ دے جس سے تو خوش ہو جائے، اور جب رب خوش ہو جائے نا تو پھر سب خوش ہے سر۔ ہو جائے۔ سر کتنی خوبصورت آپ نے بات کی، جی جی۔ اور جتنا کہ تیرے عرش کا وزن ہے اتنا میری طرف سے اس وظیفے کو لکھ دے، اور وہ مداد کلماتی، جتنے کلمات کی تعداد ہے دنیا میں کیا کچھ نہیں، انگنت سر، انگنت، انلمیٹڈ۔ یا اللہ جو تو چاہتا ہے اتنا میری طرف سے سبحان لکھ دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ
वमिदाद कलिमात। اللہ آپ کو اجر دے سر، اس کا اجر خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو آسانیاں زندگی سے عطا اس کو فرمائے۔ ایک دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، کثرت سے پڑھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا، جو اس گفتگو کا مغز تھا وہ آج حاصل ہو گیا۔ انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی سر، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے۔ ابھی کے لیے بہت شکریہ۔ قاری احمد یار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ نے روح معطر کر دی اور ہماری صبح اتنی روشن کر دی کہ دل ہی نہیں کر رہے گفتگو ختم ہو۔ اور قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، سر بہت شکریہ۔ لیں جی بریک کی طرف چلتے ہیں، اور آپ نے یقیناً وہ سوال جو اپنے دماغ میں رکھے ہوں گے، ہم سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ میسیج آ رہا ہے، واٹس اپ نمبر آ رہا ہے ہماری اسکرین پہ، اس پہ رابطہ کریں اور اس پہ صرف اپنا وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج ڈیلیور کر دیں۔ ہم یقیناً کوشش کریں گے، آپ جان سکتے ہیں کہ سب کا جواب دینا شاید ممکن نہ ہو پائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سب کو جواب بھی دیں اور ان کا حل بھی بتائیں۔ تو جی جو صبح وطن ہے وہ ابھی جاری ہے۔ وطن کی صبح بڑی خوبصورت ہے، اور ہمارے جو پاکستان سے باہر دیکھنے والے ناظرین سامعین ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق اپنی صبح کا آغاز کریں، ہمارا پروگرام دیکھیں، نشر مقرر میں بھی دیکھیں جب یہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور ہم اپنے فیڈ بیک سے بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں۔ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ صبح وطن ہے اور میرے وطن کی صبح ہے، میرے وطن کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، جو دیار غیر میں ہیں، ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اکٹھی کرتے جائیں۔ پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، ہم نے مزید کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں، ہمارے سیگمنٹ اور بھی ایڈ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد رہے کہ صبح خیزی کے حوالے سے ہم اپنے آج کے پروگرام کو ٹاپک بنائے بیٹھے ہیں، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ معزز مہمانوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب میرے ساتھ اور دو خوبصورت اور مزے کی شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، جن کا تعارف میں کیا کرواؤں، بہرحال کروانا تو پڑے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اختر عباس صاحب۔ ان کو میں کیا تعارف کرواؤں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ ان کو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ کہاں کہاں نہیں دیکھتے اور کہاں کہاں نہیں سنتے، اور اپنے پرابلمز کا حل بھی ان سے آپ سنتے ہیں۔ سر آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آج آپ سے بھی ملاقات ہے، اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے فیوچر میں بھی۔ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا سر تھینک یو ویری مچ، کمپلیمنٹس ہیں۔ میرے ساتھ اور میرے ایک معزز مہمان موجود ہیں، عبدالستار عاصم صاحب، بڑی دور سے آئے ہیں، 7 سمندر پار، وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے آئے ہیں، تو یو کے سے آئے ہیں ہمارے پاس۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، مذہب کے لیے کام کرتے ہیں، مذہب کی جو ان کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ اس کے سائے تلے لوگوں کی خدمت اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ این جی اوز کے ساتھ رہنمائی کے اور سوشل کام کرنے سے بھی وابستہ ہیں۔ سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ پاکستان میں اب چھوٹے سپین کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم آپ سے کچھ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، صبح خیزی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو سر ویڈیوز تو بہت ہیں آپ کی، بیانات بڑے دھواں دار ہیں آپ کے، ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ صبح خیزی کے فائدے کیا ہیں؟ جملے یہ 2-3 ہیں، لفظ 2-3 ہیں، فوائد کیا ہیں اس کے؟ ویسے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو صبح پرندے جلدی اٹھتے ہیں ان کو شکار اچھا ملتا ہے۔ اچھا، لیکن جو ستم ظریف آپ جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کیڑے صبح اٹھتے ہیں وہ شکار بھی وہی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے سر، چلے کچھ تو بنے، نہ پرندے نہ کیڑے، کچھ تو بنے۔ ہاں، لیکن عام طور پہ مانا یہی جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو چونکہ یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، جو صبح سے جلدی اٹھتے ہیں انفیکٹ ان کے دن میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا دن بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ سر صبح سے بھی جلدی اٹھتے ہیں؟ انفیکٹ دیکھیں، صبح تو سورج کے اگنے کا نام ہے نا، اس سے ذرا پہلے آپ اٹھتے ہیں تو وہ وقت وہ ہے جب آپ کا دل، آپ کی روح
وہ اس کی خوراک کا وقت ہوتا ہے جب فرشتے ان کے لیے خوراک لے کے آتے ہیں کیا بات اور ہے آپ اختر اس صاحب۔ لمحے ان کے ساتھ الائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے موقع ملا ہندوستان جانے کا، اور خاص طور پہ ہمارے بالکل ساتھ جہاں ان کی بڑی مقدس جگہ ہے، تو ایون ان کے ہاں بھی صبح 2 بجے 2:30 بجے ان کی عبادت کا وقت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، چونکہ میں وہاں ان کے گیا گولڈن ٹیمپل میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو رب ہے اس لمحے نیچے آتا ہے اور سنتا وہ ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں آف کورس۔ اوہ گاڈ۔ اور آپ سوچیں کہ سخت سردیوں کے دن تھے اور پورا بھرا ہوا تھا، اور مجھے اس لمحے بہت رونا آیا تھا کہ ہمارے لیے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی ہمارے یہاں اب نہیں ہے جو شرمسار کریں، پر ہم عام طور پہ سوئے رہتے ہیں۔ اچھا سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ یقیناً شیخ سعدی جیسی جو شخصیات ہیں، ہمیں ان کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے زندہ رکھیں گے؟ ہم ان کو پڑھیں گے، ہم ان کی باتیں یاد کوئی کریں شک گے، نہیں۔ ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آپ نے تو یہ ایسا ذکر چھیڑ دیا کہ یہ تو پھر بحث کہیں اور نکل جائے گی۔ تو یہ صبح خیزی کے حوالے سے ہم اگر آگے چلتے تو اس کو اپنایا کیسے جا سکتا ہے؟ لائک آپ دیکھیں، کبھی کسی نے اگر سینما جانا ہو، اپنے دوستوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کھانا کسی اچھے ہوٹل پہ جانا ہو تو 2 دن ایک سیلیبریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ یس جتنے گھروں کے بابے ہیں یہ صبح خیز والے ہیں، یہ صبح سیر پہ جاتے ہیں، نماز فجر باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی کسی کے ساتھ کسی کا پوتا، کسی کا دوتا، ایون کسی کا بیٹا ساتھ ہو۔ عادت کہاں سے بنتی ہے؟ مطلب خاندان کی جو وراثت ہے صرف زمین تھوڑی ہوتی ہے، آہا، اچھی عادتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ Exactly, لائک میں نے زندگی میں اگر کبھی کسی کو سوچتا ہوں نا کہ میں کیسا بنوں گا، تو آپ کو حیرت ہوگی میں اپنے دادا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی اگر بابے کو اپنے والد جیسا کیوں نہیں سر؟ والد، اچھا میرے جو دادا تھے میں نے ان کو کبھی چاشت اور اشراق چھوڑتے نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا میرے ابا نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ میرے ابا بہت سافٹ تھے، بہت کائنڈ تھے، بعد میں انہوں نے شاید پڑھی ہوئی جب میں لاہور آ گیا۔ اچھا، لیکن اپنے دادا کے پاس ہم جب بھی جاتے تھے تو میری دادی صبح ان کے لیے نیم گرم پانی، ساری رات وہ اوپلوں پہ ہوتا تھا سخت سردیوں میں، اور ان کی اتنی جگہ بنی ہوتی تھی نماز کے لیے، نماز فجر پہ میں ان کے ساتھ اٹھ کے جاتا تھا۔ پر میں نے اس وقت تو چھوٹے تھے، پر اب بھی میں ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں۔ سر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں اس بیسک ایج کے آپ کے گرو اپ ہونے کے پرسنالٹی کے ٹائم پہ آپ میں ان پٹ ہو رہی ہیں، آپ ویسے ہی گرو اپ ہوتے ہیں؟ آف کورس بالکل ایسا ہے۔ Exactly. میرے دادا کھیر بہت شوق سے کھاتے تھے، میں آج تک بہت محبت سے کھاتا ہوں۔ ویسے لگتا نہیں سر کہ آپ میٹھا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ اسی طور پہ اب پاکس میں چلے جائیں، جی اب تو میں نے بڑے بڑے بابے سفید داڑیوں والے ورزش کرتے اور ہر کام یوگا کر رہے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ یہ وہ خود کنونس ہوتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ صبح داری۔ ایگزیکٹلی۔ صبح داری۔ میں نے پچھلے کچھ سالوں سے واک پہ جاتا ہوں تو پورے دن میں کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے اپنے رسول کی زبان سے ماشاءاللہ، کہ اپنی زبان کو میرے ذکر سے ایسے تر رکھو جیسے تم پانی سے گیلا کرتے ہو۔ اچھا پورے دن میں آپ کو نہیں موقع ملتا، پر جب آپ واک کر رہے ہوتے ہو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، وہ آپ کی انگلیاں بھی ذکر کرتی ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو وہ بھی کرتی ہیں۔ اللہ، اچھا اس لمحے آپ جو فیل گڈ، آپ اتنا شاندار فیل کرتے ہیں۔ ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ارلی مارننگ جب آپ اٹھے ہیں وہ دن ہی آپ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، برکتوں والا ہو جاتا ہے وہ دن۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا یہ تو حدیث کے الفاظ میں جو جلدی اٹھتا ہے اس کے لیے برکت بھی ہے، اس کے لیے خیر بھی ہے۔ ایک چیز اور دیکھیں کہ جانور جو صبح اٹھتے ہیں، اچھا اس وقت ان کی انرجی اور طرح کی ہوتی ہے، انرجی لیول، یس ایون ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں خواتین سوئی رہتی ہیں، مرد سوئے رہتے ہیں سورج کے دیر تک، اور ظاہر ان کے بچے صبح بھوکے جاتے ہیں، اللہ، اور ان کی صحت، ان کی ڈپریشن، چونکہ ظاہر مجھے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی ڈپریشن میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صبح سورج کو سالوں سے برسوں سے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ سر یہ ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے اپنے میں جو جملہ آپ بیان کریں، اس پہ دوبارہ آتے ہیں، ذرا چلتے ہیں سر آپ کی طرف۔ سر آپ پاکستان آئے عبدالستار صاحب، اور پاکستان میں آپ مجھے بھی پروگرام میں بریک سے جب ہم واپس آئیں اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، ایکٹیویٹیز تو زندگی بھر جاری رہتی ہیں، بندہ چلتا رہتا ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ یو کے میں صبح بیداری کے، صبح ارلی مارننگ اٹھنے کے، کیا وہ لوگ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، یا ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں اس معاملے میں؟ وہاں کی زندگی کیا چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر وہاں کی زندگی جو ہے میں یہ کہوں گا کہ بڑی ایک منظم زندگی ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر
رات کو دیر گئے ہم جاگتے ہیں، ہماری شاپس جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے آپ کو ہر طرف سناٹا نظر آئے گا، اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی اسٹریٹ میں چلے جائیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہو کا عالم ہے کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح وہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں، بلکہ وہاں ایون ہم لوگ ظاہر وہاں رہتے ہیں تو سب جلدی اٹھتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا، سر نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی اختر صاحب نے، کہ جو سوتے ہیں ان کے بچے بھوکے جاتے ہیں۔ اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو ناشتہ وغیرہ ظاہر ہے پیرنٹس سوئے ہوئے ہیں تو ان کو کون، تو وہاں یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد وہاں تھوڑی سی ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے، چونکہ اپنا ملک اسلامی ملک ہے، یہاں بچے اٹھتے ہیں مساجد میں قرآن پڑھنے چلے گئے، وہاں یہ ہے کہ جس جگہ پر مساجد جن کے قریب ہے مساجد وہ تو بچے، لیکن وہاں انتظام ہے اسکول کے بعد کا، لیکن وہاں یہ گھروں میں انتظام ہے جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بچے قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ اسکول کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو معاملہ ہو گیا مسلمز کا۔ جی، اگر اچھی چیز کہیں سے لینی ہے تو پھر وہ کہیں سے بھی وہ ہمیں لے لینی چاہیے، ضروری نہیں آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، لیکن میرا ماننا ایسا ہے، جی، آپ اس معاشرے کا بتائیے کہ وہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے، وہاں کا لائف سٹائل کیا ہے۔ وہ ارلی مارننگ رائز کرتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں اور پھر اپنے کام کو جلدی ختم کر کے رات کو جلدی ختم کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں باقاعدہ سکھایا گیا ہے، ہمارے مذہب نے سکھایا کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ وہاں ان کا طور طریقہ کیا ہے؟ ان کا یہی طور طریقہ ہے، جلدی اٹھتے ہیں وہ لوگ، اور جو کام جب ختم ہوتا ہے تو پھر رات کو میں جیسے کہ آپ کو کہا کہ مغرب کے بعد بالکل سناٹا ہوتا ہے وہاں پر۔ بعض شاپس ہیں جن کو 24 گھنٹے جو ہے وہ شاپس، کچھ جگہیں، کچھ اور ان کے اپنے معاملات بھی جو یقیناً ہم یہاں پہ ویکینڈ ڈسکس پہ نہیں جو ہے کرتے۔ اسپیشلی وہ ان کے وہ سسٹم ہوتا ہے، اور ہیں وہاں بعض لوگ کہ جو وہاں ان کے کلبوں میں یا اس طرح کر کے، لیکن جو زیادہ میجورٹی جو ہے ان کے یہی ہے کہ ڈسپلن ہے، ڈسپلن، ارلی مارننگ اٹھنا ہے، جس سے وہ لوگ قدر بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، وہاں کے جو لوگوں کی اور عادتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، جی، ویکینڈز پہ تو بہت ارلی وہ سب سائیکلنگ کرنے پہ اور لانگ ڈرائیو پہ جیسے ہم جاتے ہیں، ایون واک۔ ہاں جی، تو وہ ان کے سائیکلنگ چونکہ ان کے کلچر میں ہے، جی جی جی۔ تو آپ کبھی دیکھیں یورپ کے لوگوں کے پیٹ ہماری طرح باہر نہیں نکلے ہوئے ہوتے۔ ویسے سر میرا بھی نہیں ہے اتنا، آپ کا بھی نہیں ہے اتنا سر، ہم آپ کی طرف اشارہ کوئی نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، کچھ خوش خوراک بھی ہوتے ہیں سر، مارجن دے دیتے ہیں عبدالستار صاحب، دیکھیں مہمان ہیں، مارجن دے دیتے ہیں، مارجن دے دیتے ہیں سر۔ اچھا، پاکستان میں جن لوگوں کو پارکس کا نشہ ہو جاتا ہے یا صبح اٹھنے کا نشہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو زندگی سے محبت ہے وہ صبح سے محبت کرتے ہیں۔ ریس کورس میں جائیے، تقریباً 6 کلومیٹر کی وہ بنتی ہے ٹریک، اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے ہر ایج کی لڑکیوں سے، مردوں سے۔ کچھ اور ایلیمنٹ بھی ہیں وہ بھرے ہونے کے، وہ آپ جانتے ہیں ویسے؟ اچھا، میں نے چونکہ وہاں جاتا رہا ہوں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ایسا ہے، پر جب آپ اپنے گھر سے اتنی دور آتے ہیں تو کسی ایک کو تو ساتھ لے سکتے ہیں، سب کو دیکھ دیکھ کے آپ کی سیر نہیں ہوتی۔ سر یہ آپ کا تو ہو سکتا ہے کہنا، لیکن سب کا یہ کہنا نہیں ہے ویسے۔ میرے ایکسپیرینس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ جاتے اس لیے، لیکن اسی بہانے چلے صبح خیزی تو مل جاتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں مایا کو ملے مایا، کر کر لمبے ہاتھ، کر لمبے۔ اچھا، ممکن ہے آپ کا وہ ہو، لیکن وہاں عام طور پہ مختلف چونکہ ایج گروپ کے لوگ ہیں، جی ایگزیکٹلی، جن کو اپنی صحت عزیز ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ صبح اٹھنے کے عادی ہیں اور واک کرتے ہیں، عام طور پہ پلیزنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے باقی لوگ جب لیٹ اٹھتے ہیں تو یبوست اور چہرے پہ تیوریاں، ایگزیکٹلی 11-12 بجے تک تو آپ کے اندر سے سستی، کاہلی اور لیزنس نہیں جاتی، ایون لفظوں کے اندر سے جو نرماہٹ ہے، نرمی، وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی چونکہ میرے لان میں بہت پھول ہیں تو میں جب واک کرنے کے بعد لیں سر، اب میں راز سمجھا آپ کے اس پھول جیسی شخصیت کا، آپ نے گھر میں لان میں اتنے پھول اکٹھے کیے، اثر تو آئے گا آپ پہ۔ اچھا، فرق پڑتا ہے، بالکل یس ایگزیکٹلی۔ میں جب صبح یعنی گلاب کا پھول کو توڑ کے اپنی وائف کو جا کے دیتا ہوں، اب بھی؟ آف کورس اب بھی، ابھی تو کل میں نے دیا۔ تو پھر بھابھی سے پوچھنا پڑے گا سر، وہ بہت اچھی خاتون ہے، چلے ماشاءاللہ، میں اب بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شی از دی لکی ون۔ اچھا، انفیکٹ یہ جو ایک چھوٹا سا جیسچر ہوتا ہے آپ دونوں کے دن کو پلیزنٹ بناتا ہے، اور پر ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں دھیرے دھیرے نیک لوگ جیسے ہم نیک ہوتے جاتے ہیں نا، تو ہمارے ماتھے پہ یہاں بل، مطلب اللہ معاف کرے، ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے بھی صبح کریں یا دوپہر کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جبرن ہم کو نیکی کا پیغام دے رہے ہیں۔ کرختگی آپ کہہ رہے ہیں، کرختگی، یعنی خود اللہ کے رسول کے بارے میں ہم نے جو پڑھا کہ سب سے اسمائلنگ فیس ان کا تھا، یعنی آپ سوچئے کہ
صحابہ کے بیٹھتے بے شک، تھے بے تو شک۔ کس قدر انہیں مزہ آتا ہوگا. بے شک، ان کے آس پاس ایون بچے، کرخت بندے کے پاس بچہ نہیں آ سکتا، یس ایگزیکٹلی. اور اگر وہ اپنے غلام کے بچے کو بھی یہاں بٹھا لیتے ہیں اور اپنے نواسے کو بھی، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کتنے ہمبل ہوں گے وہ. نرمی، یس ہمبل، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جو سختی ہے انفیکٹ یہ زندگی سے خیر کو بھی لے جاتی ہے. لے جاتی ہے. صبح اگر آپ اس کے عادی ہوں، میرے جو درختوں پہ کوئی 150-200 چڑیاں بیٹھتی ہیں. اچھا اس لمحے جو ان کی آوازیں، یہ آپ صبح سویرے کا ذکر کر رہے میں ہیں. فجر کے بعد کا، یس. فجر کے بعد چونکہ سورج ابھی نہیں نکلا ہوتا تو اس وقت میں گھاس پہ ننگے پاؤں واک کرتا ہوں، اور میں اپنے مالی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی اچھی، اس نے جیسے مخملی نہیں ہوتی وہ والی آپ ریگولر کاٹتے ہیں. سر کس فیلڈ میں لے کے جا رہے ہیں صبح صبح آپ؟ ہماری تو چلیے تھوڑی آگے چلی گئی صبح، آپ کی صبح تو میرے خیال میں فجر سے پہلے کی ہوئی ہے. آلموسٹ ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. ہاں جی آلموسٹ ہو جاتی تو اس کا ہے. مطلب حالانکہ ہے- میں بہت دیر سے سوتا ہوں، لیکن دھیرے دھیرے. لیکن سر یہ اچھی بات نہیں یہ ہے ویسے. ابھی مجھے میرے وہ بیگم نے جبرن کہا ہے کہ آپ کو زیادہ گھنٹے سونا چاہیے، لیکن پچھلے بہت سارے برسوں سے نیند کم ہوتے کرتا، چونکہ رات کو بہت دیر تک کام کرنا پڑتا ہے. اور اچھا کام کا بھی یہ کہ اگر آپ کو وہ محبت ہو، اس سے عشق ہو، اچھا لگتا ہو تو آپ کو تھکاتا نہیں ہے. یقیناً وہ آپ کی انوالومنٹ ہے، اور پھر جو آپ کو پسند ہو وہی آپ کرتے ہیں، تو پھر تو اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. عبدالستار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کے معاملات زندگی بڑے ہیکٹک ہوتے ہیں، ہر کوئی مشین بنا ہوا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ بھی آ گیا تو آپ 1-2 گھنٹے بڑی مشکل سے دینے کے بعد کہتے ہیں یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تم اپنا بندوبست اب خود کرو. تو سر وہاں پہ صبح خیزی سے ہی کام شروع ہو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی لوگ اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر شام کو جلدی آ کے چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، یا وہاں پہ بھی ہیپیزٹ ہی ہے، پکڑنا بھاگ دوڑی ہے؟ اصل میں سر میں وہاں 2 پارٹ ہے. جی لندن کا جو ایریا ہے جی. بہت تیز ہے، اچھا. اور جیسے جیسے آپ نارتھ کی طرف جاتے جائیں گے تو زندگی میں ٹھہراؤ آتا جاتا ہے. یہاں یہ جیسے ابھی ذکر ہم کر رہے تھے، مانچسٹر ہے، لیڈز ہے، یا اس کے علاوہ جو یہ ڈربیشا، یہ جو علاقے ہیں جی جی. وہاں ایک تو اپنی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، ایشینز ہمارے ایشین، پاکستانی. جی پاکستانی ہے یا انڈین گجراتی ایشینز ہے، ہیں، جی. ایشین بہت زیادہ وہاں. جی. تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ سیم اپنے ملکوں جیسا ہے. یہاں لندن میں آپ چلے جائیں تو کسی سے ٹائم بھی پوچھے تو اس کے پاس ٹائم بتانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں رکھ رکھاؤ ہے، ابھی ہے. دوسرا اس میں یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی لندن میں رہے ہیں. جی. یہ جو علاقہ ہے ان میں مذہبی کلچر، جو مذہبی رنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. مجھے بلکہ عبدالستار صاحب یہاں پہ یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی. میں نے پریکٹیکلی بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہے، جی. پریکٹیکل خود بھی کیا ہے، میں نے اس کو جاننے کی بھی کوشش کی ہے. وہاں پہ ہم ریلیجسلی بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں. جی. ہم وہاں پہ ریلیجن کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ شاید میں نے یہاں پہ ہم اپنے ملک میں ہوتے ہوئے جو اسلامی ملک ہے یہاں پہ ہم ان چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں. سر ایسا کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سر یہ ہے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے، ہم نے بعض فیملیوں کے بچے ادھر دیکھے ہیں بڑے مذہبی، لیکن وہاں جا کے وہ مذہب سے تھوڑا پیچھے ہٹ چینج ہو گیا. اور بعض فیملی ایسی ہیں میں جانتا ہوں بڑی ہائی جنٹی کہ وہ یہاں بالکل آزاد خیال گئے ہیں، لیکن وہاں ماشاءاللہ انہوں نے جا کے جب وہ چیز دیکھی عبدالستار ہے. صاحب وہاں کے بون بچے جن کے بارے میں جی. سر کہا جاتا ہے اختر صاحب کہ جو وہاں کا بون ہے وہ کہاں پہ سنے گا؟ سر لیکن کیا کیا ماشاءاللہ ان آپ کے دیکھیں بلیسنگز ہیں کہ صبح کی مذہب کے نماز حوالے وہ سے. مسجد میں پڑھتے ہیں جی وہاں جی کے جی. بون بچے، اور ایسے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں گے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سادگی بچوں ان کی کی اس طرح ہوتی ہے. سادگی جی. اور یہ چیز. معصومیت. تو یہ الحمدللہ وہاں پر جو ہے. اور سر یہ بات ہے کہ یہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو چچا بولے گا اٹھو بھائی چلو مسجد، جی. تو وہاں دوسرا بولے گا، کوئی اور عزیز بولے گا. لیکن وہاں جو ہے اندر کا جو ایمان ہے انسان کا، اور پھر وہاں جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری، کیونکہ انہوں نے جو سکھانا ہے وہی بچوں نے آگے جو ہے اس کو اپنے اوپر جو ہے عمل بھی اپلائی کرنا ہے، عمل کرنا ہے. یہاں تو ایک اسلامی ماحول ہے. تو یہ چیز ہے سر کہ جہاں انسان وہاں جا کے جب انسان دیکھتا ہے، جب بچے آنکھ کھولتے ہیں، اسکول میں مکس ہوتے ہیں جو نان مسلم ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ان کے اندر ایک مسلم وہ مزید ایمان اجاگر کی جو ہو ہوتی جاتا ہے ہے، وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. یہ اچھا. چیز ہے وہاں. سر جس طرح فرما رہے ہیں عبدالستار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں میں آپ؟ کچھ جی کہنا جی جی چاہ رہا پلیز تھا. پلیز. ایک تو یہ کہ ہمارے اسلام آباد جی یہ پرتو ہے لندن کا، جی. شام 7 بجے کے بعد وہاں زندگی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، لوگوں کے منہ بھی بسورے ہوئے ہوتے ہیں،
اور کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی چیز ملتی بھی نہیں ہے, اور وہاں کی راتیں لمبی ہیں اور اجڑی ہوئی ہیں. سر یہ بھی ایک کہانی ہے, راتیں لمبی اور اجڑی کہانی, لیکن بہرحال کم ٹو دا ٹاپک وہ کر لیتے ہیں. جو جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں, جو جتنے معصوم لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے اور وہاں اسلامی ماحول ہے. انفیکٹ یہ مس کنسیپشن ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. جب بچے وہاں سے آتے ہیں تو وہ بہت افینڈ ہو کے جاتے ہیں. یہاں لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, چونکہ جو ہماری زندگی ہے وہ اسلام کا عکس نہیں ہے. ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں, اور یہ یعنی نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. تو باہر والے بچے دین کے معاملے میں بہت یکسو ہوتے ہیں, کلیئرٹی ہوتی ہے. یہاں وہ پریکٹسنگ مسلم دیکھنے آتے ہیں, وہ نہیں ہیں. ہماری مسجدوں میں ہم ویسا نہیں ہے, بازاروں میں ویسا نہیں ہے. جب ان بچوں کے ساتھ جہاں جبرن ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو انفیکٹ بہت ہائپ کریٹ ہوتی ہے منفی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے, وہ آپ کو یقیناً نالج میں ہوگا, کہتے ہیں کہ جی تعلیم حاصل کرنی ہے ہم نے انگلش میں, پریکٹیکل ہم نے جو کرنا ہے وہ کسی اور لینگویج میں, ایگزیکٹلی, اور آخرت کا جو سفر ہے وہ عربی میں. تو سر اتنی, وہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, ہم اتنی کنفیوز قسم کی شخصیات کے حامل کیوں ہیں سر؟ اگر دیکھیں میں اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں, کیونکہ بات اب چل پڑی تو پھر تھوڑی چل لینے دے اس کو آگے, کہ مجھ سے گورا پوچھتا ہے کہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں, وائی یو پیپل ڈو دس. میرے پاس جواب نہیں تھا سر. نہیں جواب آپ کے پاس ہو, ہم کیا جواب دیں گے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو ہم خود بن کے پھر رہے ہیں, نہ ہم پوری اچھائی کی طرف ہیں نہ ہم پوری برائی کی طرف ہیں. اگر وہاں پہ میں معاشرہ دیکھتا ہوں وہ برائی کر رہا ہے تو ڈٹ کے کر رہا ہے, اور اگر اچھائی کر رہا ہے تو وہ بالکل بغیر کسی ڈر کے کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ اچھائی برائی اور اس پہ لبادہ ہم نے بڑی خوبصورت شخصیت کا رکھا ہے. اور جو چیز ہے جس میں شاید تھوڑا ہم لرن کریں, لائک میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اپنے دکھ درد, انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ساری عمر اپنی ماں اور باپ کو لڑتے دیکھا, تو انفیکٹ وہ درد ان کے زندگی بھر جاتا نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی ماں اور باپ کو اسلام کو پریکٹس کرتے دیکھا ہو محبت کے ساتھ, تو باپ وڈ بی رول ماڈل, ماں وڈ بی رول ماڈل. جتنے جیسے جیسے ہمارے اندر نیکی آتی ہے, کہیں تکبر آتا ہے, کہیں اپنے آپ کو ہم باقی لوگوں سے ڈفرینٹ کرتے ہیں. یعنی جو فاصلہ ہے جی وہ ہم کو اللہ کے قریب نہیں کرتا, لوگوں سے بھی دور کرتا ہے. نتیجتاً لوگ آپ کا, اگر آپ کے پاس علم ہے وہ بھی لے نہیں پاتے, آپ کی پریکٹس کو بھی نہیں لے, کیونکہ آپ پلیزنٹ نہیں ہو. لائک صبح آپ کو ایسے بزرگ ملیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہوں. ایگزیکٹلی یس. دوپہر میں وہ آپ کو, ہمیں تو اپنے بڑوں کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ دیکھنے کی آرزو رہ جاتی ہے. باسز وہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں. علماء مطلب مجھے معاف کریں, علماء اگر سن رہے ہوں, تو نتیجتاً اسلام سے جو محبت ہے یا پریکٹس ہے یہ کتاب سے نہیں آتی, یہ کسی کو دیکھ کے آتی ہے. جی جی پلیز پلیز. انہوں نے کہا کہ علماء کے حوالے سے نہیں وہ پرٹیکولرلی نہیں, میری بات سنو. ہاں جی پلیز. ہمارے وہاں سر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بچوں کو یہ دیا ہے کہ مسجد ہے وہ بچوں کا کھیلنے کے لیے بھی وہ میدان بھی وہ ہے, بچوں کی جو ہے تربیت بھی وہاں ہو رہی ہے. تمام ایکٹیویٹی جو انہوں نے باہر گراؤنڈ میں کرنی ہے وہ ہم نے مسجد میں مہیا, مساجد کے اندر. ایسا ہے سر کہ نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں جم بھی بنایا ہے, ان کی گیمز کا بھی بندوبست ہے. اور اس طرح الحمدللہ کہ آپ نے وہاں جو ہے علماء, اس میں نے جیسے پہلے تھوڑا سا کہا, اور بلکہ ہر مسجد میں یہ ہے الحمدللہ جو نئی بن رہے ہیں, جو پہلے بن چکی ہیں, کہ بچے جو ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے تھا یہ کہ بوڑھے بزرگاں شور کر رہے ہیں یہ بچے جن کو کیوں آپ یہاں بٹھایا ہوا ہے, لیکن ان کو جب یہ بتایا کہ بھائی یہی انہی بچوں نے آج ہم ان سے پیار کریں گے تو یہ قریب آئیں گے, یہ پیار بانٹیں گے, ادروائز یہ دور جائیں گے. تو الحمدللہ اب جو نئی مساجد بن رہی ہیں ان میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں میں کسی قسم کی کوئی تشہیر تربیت کے عوامل بالکل سافٹ رہیں, تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ بچے وہاں خوشی سے مساجد میں جاتے ہیں, جیسے اسکول میں جاتے ہیں نا خوشی سے, چھوٹے بچے نرسری میں جاتے ہیں وہاں ان کو دل کرے ان کا آنے کو, ان کو سختی نہ لگے. اسی طرح الحمدللہ اب جو ہے نا مساجد میں یہ ہم کر رہے ہیں. اسلامک سینٹر کا پورا کانسیپٹ ہے, پورا وہ کنسیپٹ ہے بالکل الحمدللہ. اچھا سر, ٹاپک پھر آگے نکل جائے گا, اس کو ذرا سمیٹ لیتے ہیں. جی ضرور, کیونکہ بریک کی طرف بھی میں نے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے آپ کا ارلی مارننگ اٹھنا. آف کورس. اور ارلی مارننگ اٹھنے سے جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کو برکتیں بھی ملتی ہیں, چاہے وہ کام کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو, چاہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو. تو جو چیز آپ ابھی میرے بارے میں بیان کر رہے تھے, آپ کی آنکھیں اتنی مسکراتی ہیں, تو
تو آپ کے چہرے کی تو پھر بات ہی اور ہے سر. یہ کہ میں مکھن نہیں لگا رہا لیکن کیونکہ SMS فور عبد الستار صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جلدی اٹھے گا وہ اپنے چہرے سے بتا دے گا کہ مجھ پہ رحم کرم برکتوں والا معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی کو اللہ کا جو کرم والا معاملہ وہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ خود بھی جو ایفرٹ کرتے ہیں اپنی شخصیت کے لیے, جیسے آپ بنتے سنورتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں گروم ہو جاؤں, ایجوکیشن اچھی لینے کی کوشش کرتے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. میں آپ دونوں صاحبان سے جاننا چاہوں گا کہ زندگی کو اپنا لیں ارلی مارننگ اٹھنے کے لیے. لائک آپ کو مزے کی میں آبزرویشن بتاتا ہوں. لاہور میں ایک بڑی خوبصورت جگہ, اس کا نام ہے گلشن اقبال. جی. جو لوگ صبح نماز فجر کے بعد وہاں جاتے ہیں تو عام طور پہ خالی ہاتھ نہیں جاتے. وہاں ایک بہت بڑی جھیل ہے. جی. اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مچھلیاں ہیں. 5 اور 6 بجے کے درمیان وہ ساری کی ساری تقریباً 1-1 فٹ پانی سے باہر ہوتی ہیں. اچھا, ہر خاتون اور مرد جو رات کا بچا ہوا روٹی کے ٹکڑے, سلائس, جی 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 جی, اچھا وہ ان کو ڈال رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ان کے فلیور سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. اچھا, جو بات اصل میں اس سے میں نے اخذ کی ہے, جی جی, مجھے لگتا ہے کہ فرشتے رحمت کے وہ بھی صبح آتے ہیں. اور اس لمحے ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو جو روح سوئی ہوئی ہوگی اس کو دیکھ کے, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ خوش بختی آپ کے دروازے پہ آتی ہے, دستک دیتی ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں, وہ کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے, سوئی رہے آپ سوئے رہے. ایگزیکٹلی. تو ایسے اگر وہ مچھلیاں, اب تو وہ عادی ہیں, انہیں علم ہے کہ وہ 8 بجے نظر نہیں آئیں گی, وہ 9 بجے نظر بھی, سارا دن آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہ صرف 5 اور 6 کے سپین میں آتی ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صبح جب فرشتے کو 70,000 زمین پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ارلی مارننگ ہی آتے ہوں گے نا, اس وقت اللہ کا فضل لے کے, اور انہوں نے آ کے وہ لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے. اچھا, یہی لوگ رپورٹنگ کرنے والے ہیں, یہی لوگ آپ کے لیے رزق لانے والے ہیں, یہی لوگ آپ کے لیے خیر اور برکت کا. تو اس وقت آپ کی روح اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی لاہور میں کبوتر دیکھے ہوں, جو لوگ کبوتر اڑاتے ہیں, تو کبوتروں کی ایک ٹوکری ہوتی ہے جس پہ وہ اترتے ہیں. جی. یعنی پورے لاہور میں چھتری وہ پورے لاہور میں اڑیں گے, گھنٹوں اڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ مینار پاکستان پہ اتر جائیں, اتریں گے وہ اپنی اس چھتری پہ. اچھا, یہ میں نے ان سے پوچھا باقاعدہ, یہ جو کبوتر باز یا کبوتر پرور ہیں, اچھا باز رہنے دیں, ہاں جی, کبوتر پرور کہہ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ صبح خیزی والا مشکل لفظ جو ہے نا, یہ کبوتر پرور بھی ایسا ہی ہے. اوکے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چھتری نہ ہو تو یہ نہیں اترے گا. سر لے گئے نا بات. اچھا, میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر دل میرا چھتری نہیں ہے اور صبح اویلیبل نہیں ہے تو رحمت کا فرشتے کی سارا میسج, سارا پیغام, ساری خوشی, جو رزق میرا آنا تھا وہ تو نہیں آئے گا, کہیں اور جا کے اترے گا وہ. تو اس کو صرف صبح میں صحت سے نہیں جوڑتا, اٹھنے سے آپ کی آنکھوں کا نور بڑھے گا, آپ کو اچھا لگے گا, پاؤں آپ کے جب شبنم سے بھیگتے ہیں تو کس کو یو فیل گڈ, وہ پوری جو یو میک اٹ. سر آپ نے بنا دیا, سارا ذائچہ کھینچ دیا آپ نے صبح کا, کمال کر دیا سر آپ نے, مزہ آ گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ دینی طور پہ اگر ہم بات کریں کہ صبح جلدی اٹھ جائیں تو برکتیں بھی سمیٹ لیں ہم. اگر ہم نہیں اٹھیں گے, جیسا سر ابھی کہہ رہے تھے, برکتیں بھی گئیں, رحمتیں بھی گئیں, آپ کا رزق بھی گیا, فرشتوں کا آنا بھی گیا, وہ بیان کر دیں. جی دیکھیں, ویسا کہ صبح اٹھنے کے فوائد جو ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور آخری پہر ہوتا ہے, اللہ سے جب کال مل جائے, بندے کی باتیں ہوں تو اللہ سے کال مل جائے, جی واہ واہ, وہ اس وقت خالق اور بندے کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ اس کا اندر جو ہے اس نے اس کو اٹھایا ہے, اس کے ایمان نے اس کو اٹھایا ہے. جب اللہ سے کال مل جائے پھر برکتیں, رحمتیں, محبتیں. اتنا ایزی ہے کہ صبح صبح اٹھے بندہ کال ملا ہوتا ہے, اس طرح ایزی. جب آپ اکیلے ہوں اور اس سے بات کریں تو کیسے آپ کو اندر سے نہیں ملے گی کال, یقیناً ملے گی, مل جائے گی, بالکل ملے گی. اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے درمیان اللہ رب العالمین ہو. اور پھر انسان فجر کے لیے اٹھتا ہے, اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے. تو یہ جیسے ماشاءاللہ سر بھی بتا رہے تھے, واقعی یہ بات ہے. جو فجر میں, وہ ایک مثال آپ نے سنی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں جی, جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. جی, اب وہ کھوتے دوسرے نہیں, یہ وہ دونوں ہو سکتے ہیں سر, کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر چیز کھو دیتے. تو یہی چیز ہے. ایک تو دین کے اندر یہ ہے کہ جو انسان صبح اٹھتا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے, اور پھر فجر کی نماز جب پڑھے گا تو اس کا خوبصورت آغاز ہی دن کا جو ہے
وہ نماز سے ہو گیا تو آگے برکتیں کیسے نہیں؟ سر بہت شکریہ سر، مزہ آ گیا آپ کی گفتگو سن کے۔ اختر عباس صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ آنے کا، یقیناً آپ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں کہ ٹائم کی شارٹیج تھی، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے پھر بھی وقت دے دیا۔ عبدالستار صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور ہم یہ امید کریں گے کہ آپ کا یہ جو شارٹ ٹور ہے پاکستان میں، اس میں آپ جو فروٹفل چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ مختلف شہروں میں بھی جا رہے ہیں، سماجی کام بھی کرنے ہیں، دین کی بھی ذمہ داری ہے، تو اللہ آپ کو نبھانے کی پوری وہ ذمہ داری عطا کرے، اور آپ کوشش کریں کہ اس کو مزید جس طرح لے کے چل رہے ہیں ان میں ہم لوگوں کو بھی شامل کریں۔ بہت شکریہ۔ لیں جی، صبح وطن میں ہم نے صبح کا بھی ذکر کر لیا ہے، اپنے وطن کے حالات بھی آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور آپ یہ دیکھیں نہ صرف پاکستان، نہ صرف ہم یہاں کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے یو کے حالات کا بھی ذکر کیا۔ تو جی آپ نے کتنی سیر حاصل گفتگو سنی صبح خیزی کے حوالے سے، نہ صرف ہمارے یہاں اور دوسرے کلچر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ صبح خیزی کے فوائد بڑے ہیں، رحمتیں بڑی ہیں، وہ رحمت آپ کے کاروبار، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت اور آپ کے اہل و عیال میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رزق میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت دکھوں، چہرے پہ نور نظر آئے، اللہ کی رحمتیں برستی محسوس ہوں، اور آپ کو دیکھنے والے بھی کہیں یار کیا کرتے ہو ایسا کہ بڑا فریش لگتے ہو، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ صبح خیزی سے شروع کر لیں۔ ضرور رات کو 2-3 بجے سونا ہے اور صبح 12-1 بجے اٹھنا ہے، نہ وہ رحمتیں، نہ وہ برکتیں، نہ فجر کی نماز، نہ وہ چڑیوں کا چہچہانا، نہ وہ شبنم کے قطرے، نہ وہ گراس، جس طرح اختر صاحب ابھی کہہ رہے تھے۔ بہرحال ان ساری برکتوں کو اگر سمیٹنا ہے اور خود بھی فریش اور گڈ لکنگ لگنا ہے تو صبح بیداری کا عمل شروع کرتے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ کروں۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اختر عباس صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ عبدالستار صاحب۔ صرف ایک بات جاتے جاتے میں آپ کو بریک سے پہلے کہتا جاؤں کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنے سے ہوگا، باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو ابھی فی الحال ہم اپنے صبح وطن میں تو باتیں ہی کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ہم اعادہ کریں گے اس چیز کا کہ اس کو پریکٹیکلی بھی کرنے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ لیں جی، ویلکم بیک، اور یہ ایک اور بریک کے بعد ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ صبح وطن، میرا پروگرام، آپ کا پروگرام، پیغام کا پروگرام، جہاں تک آواز جائے ہمیں سنیں آپ، اور اچھی چیزیں ہم سے لے لیں، کچھ اچھی چیزیں ہم بھی آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا میرا جو سیگمنٹ ہے اس میں نعت رسول مقبول بھی ہم شامل کریں گے، اور ایک زبردست ہمارے پاس سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کا، جس کے بارے میں ہم نے جب پروگرام شروع کرنا تھا اس سے پہلے ہم نے عوامی رائے لی، اپنے کولیگز کے ساتھ بات کی، اور ادھر ادھر سے جو چیزیں ہمیں آ رہی تھی بڑا زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ بھی رکھنا ہے، تو وہ جناب ہم نے شامل کر لیا۔ اس سے بیشتر کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ جی، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اپنی کوئی خواب بتانا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں، یا کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں دین سے ریلیٹڈ، اپنے کسی مسئلے سے ریلیٹڈ، تو موسٹ ویلکم۔ ہمیں آپ لکھ بھیجئے، کال نہیں کرنی واٹس ایپ پہ، لکھ بھیجئے یا آڈیو میسیج کر دیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں۔ لیں جی، میرے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں، الشیخ ابن یوسف المعبر صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا میں تعارف کیا کرواؤں سر؟ آپ کا تو نام ہی کافی ہے جو میں نے لے دیا۔ بہت شکریہ۔ خوابوں کے حوالے سے اور ان کی تعبیر کے حوالے سے ہم آپ سے انشاءاللہ نشست بھی رکھیں گے اور آپ سے رہنمائی بھی لیں گے۔ میرا بڑا پیارا ساتھی یہاں پہ موجود ہے طلال خالد، جن سے ہم نعت سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ طلال، آپ کو بھی بہت ہم ویلکم کریں گے، اور طلال کا ایک چھوٹا سا تعارف میں یہ بھی کرا دوں کہ بڑی چھوٹی، ویسے ابھی بھی چھوٹا سا ہی ہے، بڑی چھوٹی سی عمر سے طلال نے نعت خوانی شروع کی اور بڑے مقابلے بھی جیتے، اور اپنا نام اس نے اجاگر کیا، اپنے والدین کا نام اجاگر کیا۔ تو طلال، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، کیسا چل رہا ہے زندگی کا معاملہ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، سب اچھا چل رہا ہے، بہترین۔ کیا سٹڈیز ہو رہی ہیں؟
میں الحمدللہ BSc کر رہا ہوں، 3rd سیمسٹر چل رہا ہے. اچھا، ویری گڈ ویری گڈ. نعت خوانی؟ نعت خوانی الحمدللہ بچپن سے ہی، اور جب میں نے پہلی دفعہ نعت پڑھی ہے تو میرے والد صاحب مجھے اٹھا کر اسٹیج پر لے کر گئے تھے. اچھا، کیا ایج ہوگی اس وقت تقریباً آپ کی؟ میں شاید 4 یا 5 سال کا ہوں گا. اچھا ماشاء اللہ. تو اس وقت ماشاءاللہ کافی مجمع تھا، پھر میں نے الحمدللہ نعت چلیں پڑھی. چلیں ماشاء اللہ. سر اجازت ہے ذرا ہم برکتیں سمیٹ لیں نعت رسول مقبول کی. جی بیٹا. ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. آئے کسی تو کام میری جان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. چلنے سے ان کے نقشے قدم پر اے دوستو، چلنے سے ان کے نقشے قدم پر اے دوستو، دنیا و آخرت میں ہو ذیشان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. اپنی طرف سے دین میں کرتے ہیں وسعتیں، اپنی طرف سے دین میں کرتے ہیں وسعتیں، برباد کر کے بیٹھے ہیں نادان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. یا رب مدینہ پاک ہو میرا بھی میزبان، یا رب مدینہ پاک ہو میرا بھی میزبان. کہتی ہے چند لمحوں کی مہمان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. آئے کسی تو کام میری جان زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی. ماشاءاللہ. ناموس مصطفیٰ پہ ہو قربان زندگی، آئے کسی تو کام میری جان زندگی. بہت خوبصورت طلال. اللہ آپ کو زندگی صحت دے، برکتیں سمیٹتے رہیں. اتنی خوبصورت آواز، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے. سر آپ کی طرف آتے ہیں، کیسے چل رہے ہیں سر معاملات؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ سب اچھا چل رہا ہے سر؟ الحمدللہ. صبح سویرے ہم نے آپ کو زحمت دے دی، اٹھ جاتے ہیں جلدی آپ ایسے؟ جی الحمدللہ. ویری گڈ. سر کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ایسی ہیں کہ جو بڑی سینسٹیو ہے، ہمیں بہت ساری ریکویسٹ تھیں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہی کہ خواب جو ہیں ان کے بارے میں ٹاپک لازمی ہونا چاہیے. جی تو اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہی پوچھنے والا ہوں کہ سر یہ خواب ہیں کیا اصل میں، کس کو کہتے ہیں خواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جزاک اور اللہ. پیغام ٹی وی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سے راضی ہو. آمین. خواب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا نیند کی حالت میں کوئی واقعہ سننا، کوئی واقعہ دیکھنا، کوئی واقعہ رونما ہونا، اسے خواب کہتے ہیں. اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، البتہ اس کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل.
جی خواب کی میجر 3 قسمیں ہیں. اچھا. سب سے پہلی قسم ہے حدیث نفس. انسان کا کسی چیز کو سوچنا، کسی کے بارے میں گفتگو کرنا، کوئی واقعہ دیکھنا، کوئی واقعہ محلے میں رونما ہو جانا، کوئی فوتگی ہو جانا گلی کے اندر وغیرہ وغیرہ، یا کسی فوت شدہ عزیز و اقارب کا ذکر ہونا، یا محلے میں کوئی فوتگی ہو جانا. فوتگی ہو جانے سے یہ سین جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے ذہن میں کہ کوئی فوت ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. سر یہ نیند کی حالت میں آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں یہ نیند کی حالت میں نہیں، جاگتے کی حالت میں. اچھا. جاگتے کی حالت میں کوئی معاملہ ڈسکس ہونا اور کوئی فوتگی ہونا، اس کا وہ جو سارا سینیریو ہے وہ دماغ میں موجود ہے. جی. یا کوئی فوت شدہ رشتہ دار، کوئی دادا نانا وغیرہ یا کوئی بھی، تو ان کا ذکر ہونا جو کہ پہلے سے فوت شدہ ہیں. اچھا. اب خواب کے اندر ان کا خواب کے اندر آنا، یا کوئی ایسا واقعہ جو اس سے ملتا جلتا ہو، جو جیسے محلے کے اندر فوتگی ہونا، جیسے کسی فوت شدہ رشتہ دار کا ذکر ہونا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس کے سینیریو میں جو خواب آتی ہے یہ خیالی خواب کہلاتی ہے. اسے حدیث نفس بھی کہتے ہیں. اس کی تعبیر نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلی قسم ہے. زبردست سر، یہ تو آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے. جی بے شک یہ خیالی خواب ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوتی. دوسری جو قسم ہے وہ ہے شیطانی خواب. اچھا. جو شیطانی خواب ہے، شیطان انسان کی خواب کے اندر آ کر اس کو ڈراتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو خوف، اضطراب اور قلق میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اچھا یہ شیطانی خواب ہے. یہ شیطانی خواب یہ ہے. دوسری قسم کا ہے. جی جی جی. تیسری قسم کیا ہے سر؟ تیسری قسم ہے الرؤیا من اللہ. یہ دونوں سے ہٹ کر اچھا جو خواب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو خواب کیوں دکھاتا ہے؟ سر یہ تو بڑی ڈیپ بات کر دی آپ نے. جی وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ رب العزت نے اس چیز پر فخر کیا، خلقتہ بیدیہ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا انسان کی رہنمائی کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع کر دیا. لیکن اللہ نے اس مخلوق کے ساتھ جو انسان ہے، جو حضرت انسان ہے، اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اور اللہ رب العزت انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہے، اور وہ بہترین رابطہ خواب کے ذریعے اللہ رب سر العزت اللہ آپ کو انسان زندگی دے. اس کا مطلب ہے ذرا تھوڑا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اور مزید سمجھا دیں جی کہ جو خواب آپ فرما رہے ہیں، پہلا سلسلہ تھا انبیاء کرام کا، ان کو وحی یا اس طرح سے اشارہ جو دیا جاتا تھا، اب آپ کو اور مجھے خواب کے ذریعے اشارہ دیا جاتا ہے. جی بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ. اللہ کہ مومن کی جو خواب ہے یہ نبوت کی 46 قسموں میں سے 46ویں قسم ہے. اللہ یہ وحی کا حصہ ہے. وحی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کے لیے رکھا، اور اس میں اللہ رب العزت ہم دیکھتے ہیں اما انہ سبحانہ وتعالی اما یبشرک بالخیر او یحذرک من الشر. یا تو اللہ رب العزت انسان کو اس میں اس کو کوئی بشارت دے رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، اور یا اس کو کوئی تنبیہ کر فرما رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شر تمہاری لائف میں آ رہا ہے، اس لیے اس سے متنبہ ہو جاؤ. یعنی دونوں طرح کی چیزیں جی بیان دونوں کر طرح دی کی ہیں. چیزیں ہیں اس میں. اچھا سر یہ بتائیے کہ خوابوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بتائیے کہ تعبیر، اس کا معاملہ کیا ہے، کیا یہ اصل میں قرآن پاک میں جی خوابوں کی تعبیر کا جو سلسلہ ہے، جو ذکر ہے، اللہ رب العزت نے 7 جگہ پر کیا ہے. اچھا. اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور وہ خوابیں اور ان کی تعبیروں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے قرآن پاک میں، وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو بہت اہمیت دی ہے، اس پر بہت زیادہ جو نا دلچسپ وہ واقعات ہیں. اچھا. اور اسی طرح ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی میں بہت ساری خوابیں دیکھی. آپ ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کس کس نے کیا کیا خواب دیکھی ہے. اچھا باقاعدہ پوچھا. جی جی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوابیں پوچھتے اور پھر ان کی تعبیریں فرماتے یا تعبیریں جانتے، اس سے ایک انسان مستقبل کے حالات سے انسان جو ہے وہ واقف رہتا ہے اور باخبر رہتا سر، ہے۔ پھر اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرمائیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت کا اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے خواب میں، یا اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے؟ جی بے شک، خوابیں اللہ کی طرف سے جو انسان کو خوابیں دکھائی جاتی ہیں اس میں مستقبل کے ہی اشارے ہوتے ہیں۔ کوئی میں بھی کہ کسی وقت وہ سابقہ زندگی کے قریب، ماضی قریب میں کوئی واقعہ بھی خواب کی تعبیر میں آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ یہ مستقبل کی ہر اچھی خبر اور ہر بری خبر پر یہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے خواب اچھا سر، انسان کی۔ یہ بتائیے کہ اس میں عمر کا بھی عمل دخل ہے؟ جیسے اب طلال ہے، وہ دا لائٹر نوٹ، طلال کی ایج کے خواب ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یا بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کے خواب ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے، یہ فرق ہے، تعبیر میں فرق ہے۔ جی۔ ایک ہی خواب جو 18 سال کا بچہ خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے، جو 70 سال کا بوڑھا وہی خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے۔ کوئی عورت خواب دیکھتی ہے اس کی تعبیر اور ہے، کوئی مرد خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے۔ جینیٹک وائز بھی ڈیفرنٹ ہے، ایج وائز بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جی۔ طلال، میں آپ کو ذرا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑے شوق سے سن رہے ہیں ہماری گفتگو، آپ کو اس ایج میں کیسے خواب آتے ہیں؟ کوئی خواب ایسا ہو، کیونکہ اس وقت موقع ہے آپ کے پاس بڑا زبردست، کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو یا آپ کو لگ رہا ہو یہ مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے؟ کیسا معصوم بچہ ہے یہ سر، جی، کہ اس کو تو خواب ہی نہیں آتے؟ ریسنٹ کوئی ایسا ریسنٹ کوئی نہیں؟ یہ بھی ایک روٹین کا حصہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی خواب نہ آنا۔ اچھا، ہمارے گروپس ہیں واٹس ایپ پر، بہت سارے گروپس ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ ایڈ ہیں جو خوابوں کی تعبیریں پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس علم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے ممبر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں خواب ہی نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں جب میں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوابیں نہیں آتی تھیں، اچھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام سے خوابیں سنتے، پوچھتے، تعبیریں بیان فرماتے تو ان کو بہت رشک آتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے خواب نہیں وہ آتا۔ مجھے خواب کہتے ہیں، میں نے پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ، کہ یا اللہ مجھے بھی اچھی خوابیں دکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خوابیں دکھانا شروع کروا دی۔ یعنی سر یہ ایسی ایک خواب کے لیے بھی دعا مانگی گئی جی، خواب صحابہ ایک کرام نعمت کی ہے۔ جانب سے؟ جی، خواب ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس میں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کو جو خواب آئی تھی وہ نعمت نہیں تھی کیا؟ اس میں انہوں نے دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اچھا، اور 7 سٹے سبز ہیں اور 7 سٹے سوکھے ہوئے ہیں، گندم کے سٹے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم 7 سال، پہلے 7 سال بہت زیادہ گندم ہوگی، بہت زیادہ زراعت کا سسٹم ایکٹیو رہے گا، اچھا، اور بارشیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے 7 سال بعد قحط سالی کے 7 سال ہوں گے، تو پہلے 7 سالوں میں آپ نے جو گندم پیدا ہوگی وہ کچھ کھانی ہے، کچھ ذخیرہ کرنی ہے، سیو کریں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، پہلے 7 سال میں بہت بارشیں ہوئی، بہت گندم وغیرہ ہوئی، انہوں نے کھائی اور ذخیرہ بھی کیا، اور باقی جو 7 سال میں جو قحط سالی کے سال تھے انہوں نے وہ گندم کھائی جو پہلے 7 سال میں ذخیرہ کی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ خواب نہ آتی تو کیا ہوتا؟ پہلے ہی بتا دیا آپ گیا۔ امیجن کیجئے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک انسان کو خواب میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، تو ضرور صاحب اولاد ہوگا۔ اللہ ایک انسان 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے، خاتون ہے، وہ مختلف لوگوں کے یا سسرال کے تانے سن رہی ہے، obviously society اللہ رب العزت اس کو خواب دکھاتے ہیں، اشارہ دے دیا، اشارہ دیتے ہیں، اور معبر کے پاس خواب پہنچتی ہے، یعنی آپ کے پاس خواب پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ خواب کہ آپ میں اپنا ہی تو ایکسپیرینس نہیں بتا رہے؟ نہیں، میں اپنا نہیں بتا رہا، میں یہ لوگوں آپ کا، اچھا، اوکے، جی، میرے بھی کافی سارے ایکسپیرینس ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا فیس بک پہ اور دوسری جگہوں پہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں آپ ادھر بھی۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ خواب ایک نعمت ہے، اس میں آپ تقریباً، میں سمجھتا ہوں 70% 80% ہر آنے والے وقت کی خوشخبری سے آپ آگاہ رہتے ہیں، اور کسی بری چیز سے، کوئی ناگوار واقعہ سے بھی آپ باخبر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یا باخبر رہنے کے علاوہ کوئی خدا نخواستہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ مصیبت یا کسی پریشانی کا اشارہ پہلے ہی آ رہا ہو آپ کو؟ جی
جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کو خواب آئی تھی تو وہ مصیبت کا اشارہ تھا، اور جب خواب آتی ہے تو معبر یہ جان رہا ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اس میں یہ والی بری خبر ہے اور اب اس کی تدبیر اس طرح ممکن ہے۔ اچھا جس طرح سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کوئی صاحب علم ہو تو ہی اس سے خواب کی پراپر تعبیر پتہ چل سکتی ہے۔ خواب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھے بھی ہیں خواب، اس طرح کے برے بھی، جو دنیاوی طور پہ ہم نے چیزیں پریکٹیکلی دیکھی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہوا تو ہمیں یہ خواب آیا، میں جی پریشان سویا تھا تو مجھے یہ خواب آ گئی، میں جی بہت خوش تھا تو مجھے یہ خواب، یہ بھی ریلیٹ کرتی ہیں ان سے چیزیں؟ جی وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ جس طرح وہ 3 چیزیں خوابوں کی 2 قسمیں ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہے، اسی طرح ایک چیز اور نہ مس ہو جائے، میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں کہ یہ خوابوں میں 3 خے بولتے ہیں نا ہم لفظ، جی جی جی، خے خواہش، خے خیال، خے خوف، تینوں چیزیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، اگر انسان جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے، اگر اس خواب کا ان تینوں چیزوں کے ساتھ کوئی کنسرن بنتا ہے جی تو پھر اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو خواب آتی ہے کہ اس کا خامد دوسری شادی کر رہا ہے۔ ارے سر ویسے سینسیٹیو بات ہے لیکن چلیں آپ کر لیں ڈسکس۔ اس کا خامد دوسری شادی کر رہا ہے، اس کو یہ خواب آتی ہے، تو وہ جو خواب آتی ہے وہ تعبیر والی خواب نہیں ہے، اچھا بلکہ وہ اپنے اندر وہ خوف محسوس کرتی ہے کہ کہیں میرا جو خامد ہے یہ دوسری شادی نہ کر لے۔ یعنی آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ وسوسہ ہو سکتا ہے، دل کا خوف، ڈر ہو سکتا ڈر ہے۔ ڈر ہے۔ اس خاتون کو اس نے سوچا کہ میرا خامد دوسری شادی نہ کر لے، یہ خوف لے کر وہ اپنی لائف بسر کر رہی ہے، تو خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس کے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے، یعنی اس خوف کی وجہ سے وہ خواب بنی جس کی وجہ سے اس کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر اس خاتون کو اس کے بارے میں ہم آگاہ نہیں کرتے جی جی کہ خاتون ہماری بیٹی، ہماری بہن یہ خوف کی وجہ سے خواب بنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ تمہارا خامد دوسری شادی کرے گا۔ لیکن سر ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت میں ہی وہ شخص دوسری شادی کر رہا اور وہ خواب میں بھی آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بہت کم ہے۔ اچھا ایسا کم ہے؟ ایسا اصل میں یہ خوف کی وجہ سے ہے، اچھا، اور 90% بیویاں اس خوف میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا خامد دوسری شادی نہ کر لے، اور اس سے ریلیٹڈ وہ خواب بھی دیکھتی ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ پریشان بھی ہوتی ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی خاطر اتنا کچھ اپنی لائف میں کیا اور مجھے چھوڑ کے دوسری شادی کر رہا ہے، یہ پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ جی ہمارے جو آڈینس ہماری خاص طور پہ وہ بہنیں کہ جن کو یہ ڈر ہی رہتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کر لیں گے، یہ پیغام ہے، یہ ابن یوسف صاحب نے بڑے کھلے لفظوں میں بتا دیے کہ جس نے دوسری شادی کرنی ہو ان کی وائف کو کبھی خواب نہیں آئے گا، وہ وسوسہ ہوگا۔ تو خدا را اپنے گھروں کو بچائیں اور اپنے گھروں کو خود دیکھیں، ایسے کوئی خواب آئیں تو ان کو بالکل آپ یکسر مسترد کرتے ہوئے کوئی اپنا آپ جو بہتر گھر کے حالات ہو سکتے ہیں اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو وہ خود خواتین بھی کر رہی ہوں اور ان کو یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ دوسری شادی ہو جائے گی، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، عموماً جو بیویاں ہیں وہ خوف میں ہی رہتی ہیں، عموماً خوف میں رہتی ہیں۔ اور ویسے سر یہ خوف آتا کیوں ہے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کر لیں گے؟ یہ فطرتی بات ہے کہ عورت کو خوف رہتا ہے، یہ فطرت، یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور عورت کا خوف یہ فطرتی سی چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے اس کا سوچنا، کیونکہ فطرت اس چیز پر جہاں آپ اچھا سوچ سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وسوسہ برے کا بھی آ سکتا ہے، تو ہیومن ایرر ہے یہ ایک قسم کا، آپ اچھی باتیں سوچیں گے دوسری بھی آ سکتی ہیں۔ سر بات بڑی سینسیٹیو ہے اور ہمیں کچھ خواب بھی بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک خواب میں آپ کے یہاں پہ گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ہیں جی وقار احمد صاحب اور لاہور سے ہیں، ایج ان کی 30s میں ہے اور یہ شادی شدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہمراہ میرے دفتر کے ایک سینئر اور ایک کولیگ یعنی کہ 2 لوگ موجود ہیں، ہم نے احرام ماشاءاللہ ہم نے احرام زیبتن کیے ہوئے ہیں اور ہم حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے یہ دیکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے آب زمزم کی بوٹلز پر پاکستان کے کوڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر بھی لکھ رہا ہوں، اور ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ سے پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیجئے۔ حج بیت اللہ شریف کا جو سفر ہے، اگر ایسا نوجوان یہ خواب دیکھے جو کمارا ہو
تو اس خواب میں اس کی شادی کا اشارہ اور اس کے رشتہ ہونے کا اشارہ موجود ہوتا ہے. اچھا. لیکن یہاں پر صاحب خواب شادی شدہ ہے تو شادی شدہ انسان اگر حج بیت اللہ کا سفر اختیار کرے اور خاص طور پر اگر وہ احرام کی حالت میں ہو ماشاءاللہ تو یہ 100% اس کے حج کے سفر کی بشارت ہے اس میں. اچھا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا. ایک تو حج کا سفر, اچھا نمبر 2 اس نے احرام پہنا ہوا ہے, وہ اس پر سٹیمپ لگا دیتا ہے, کنفرم ہو گئی یہ بات. کنفرم. تیسری چیز اس میں کنفرمیشن یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں تو واپسی پر جو آب زمزم کا پانی ہے, وہ جو کارٹن ہے, وہ اس پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کا کوڈ بھی, اپنا موبائل نمبر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 اشاروں سے واضح طور پر اس میں بشارت ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اور ان کے ساتھی بھی یہ مبارک سفر اختیار کریں گے. ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر مبارک بنائے. آمین. وقار احمد صاحب, ہماری طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو. صبح وطن شاید وہ پہلا پروگرام ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی, تو ابن یوسف صاحب نے گارنٹی دے دی اس چیز کی کہ آپ انشاءاللہ حج بیت اللہ کی زیارت کریں گے, آپ جائیں گے, آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی. نہ صرف وقار احمد صاحب بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں جو ساتھ ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. جی ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کیونکہ وہ تینوں لوگ سفر کر رہے ہیں اور تینوں لوگوں کے بارے میں انہوں نے بولا کہ ہم تینوں لوگ جو ہیں وہ احرام پہنے ہوئے ہیں. لیکن سر یہ خواب تو صرف وقار احمد صاحب نے دیکھا ہے, وہ دوسرے صاحب نے تو نہیں دیکھا. اصل میں خواب صاحب خواب جو تعبیر ہے وہ صاحب خواب کے لیے ہوتی ہے. اچھا. اور جو انسان اس خواب کے اندر آئے, ٹھیک ہے, اب یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جو دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ہم سفر ہوں یا ہم اسی طرح کے سین میں نظر آ رہے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اس میں یہ تینوں لوگ مسافر ہیں. انیوژل ہے یہ بات. جی اور تینوں لوگ احرام پہنے ہوئے ہیں اور تینوں لوگ حج بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ساری چیزیں جو خوشخبریاں ہیں وہ ان تینوں کے لیے ہیں, ایک کے لیے نہیں, تینوں کے لیے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے پھر, یہ میری اپنی ایک کیا اثر آئی ہے, میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پوچھ رہا ہوں, میری بھی رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ آپ وسیع تجربہ رکھتے ہیں. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا گھر. اگر خواب میں دیکھتا ہے مجھ جیسا کوئی شخص کہ روضہ رسول پہ حاضری ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں بیان فرمائیے, کیا ہوگا وہ خواب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول, جی ان دونوں کو دیکھنا اپنی زندگی کی وہ خواہشات جو پینڈنگ ہیں اس میں ان کے پورا ہونے کی بشارت ہے. ماشاءاللہ. اور خاص طور پر اس وقت جب کوئی انسان بیت اللہ شریف کے غلاف کو ٹچ کر کے رو لے اور اللہ سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لے خواب میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو خواہشات پینڈنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دے گا. کنفرمیشن ہو گئی. ماشاءاللہ سر, یہ بہت زبردست بات آپ نے بتائی. اور دونوں خوابیں انتہائی مبارک ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور خوش قسمت لوگ ہیں جو اس طرح کی خوابیں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا بھی صاحب علم ہونا چاہیے, ورنہ میں نے کہیں پڑھا ہے, میری تصحیح فرمائیے گا, کہ آپ کو ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھنی بھی نہیں چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ایسے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہدایات ملی ہیں, اور اس کے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ جو چیز حلال ہے اور جو شریعت میں ہے اس کے اسلام نے, رسول پاک نے آداب سکھائے ہیں, لیکن جو چیز حرام ہے اس کے آداب نہیں ہے. اچھا. اب ہاتھ کی لکیریں دکھانا جی کسی کو یا پامسٹ کو, نجومی کو, تو اس کے تو کوئی آداب نہیں ہے. اس لیے آداب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کی تصدیق کی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ ہاتھ کی لکیریں دکھانا کسی کو, یہ امر منہی عنہ, اس سے روکا گیا ہے. جس سے روکا جاتا ہے اس کے آداب نہیں ہوتے, لیکن جس کے آداب ہوتے ہیں وہ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائی. جی. اور آپ نے فرمایا لا تحدثها الا حبیب,
آپ صرف اسی کو بیان کرو جس سے تم پیار کرتے ہو اور وہ جو تم سے پیار کرنے والا ہو۔ اچھا سر، یہاں پہ پھر ایک کویسچن بن جاتا ہے، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے پیار کرے اور جس سے تم پیار کرو وہ حبیب ہے، جی، اب ایسا شخص جس سے آپ نے تعبیر پوچھنی ہے، ضروری تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کا حبیب ہو یا آپ اس کو جانتے ہوں، پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو باقی کا بھی ذکر کر دیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو جو لبیب ہو، لبیب، اور لبیب اس کو کہتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہو، انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، صاحب علم ہو، صاحب علم ہو، اور آپ نے فرمایا صاحب علم سے پوچھو، صاحب رائے سے پوچھو، اور آپ نے فرمایا کہ ناصح سے پوچھو، ناصح کہتے ہیں جو تمہارا خیر خواہ ہو، خیر خواہ، ٹھیک ہے جی۔ ایسے انسان سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اب ہر انسان کو نہیں پتا کہ جس سے میں خواب پوچھنے لگا ہوں یہ حبیب ہے یا نہیں ہے، یا یہ صاحب فن ہے یا نہیں ہے، یا صاحب علم ہے یا نہیں ہے، یا یہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن جس کو کوئی خواب آتی ہے اور وہ کسی سے ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنی مسجد کے امام سے ذکر کرتا ہے، خطیب صاحب سے ذکر کرتا ہے، صاحب علم ہے یہ، جی، ان سے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، میں کس سے پوچھوں، تو وہ ان کو ایسے انسان کا نمبر دیتا ہے جو صاحب علم بھی ہوتا ہے، ان کی نظر میں انہیں پتہ ہو صاحب علم، ٹھیک ہے۔ تو ایسا انسان جس کو معاشرے نے، جس کو ہماری سوسائٹی نے، جس کو ہمارے اہل علم نے، جس کو ہمارے علماء کرام نے اور مشائخ اعظام نے جس کی تصدیق کی ہو کہ یہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب رائے بھی ہیں اور واحد دن بھی ہیں، رسول پاک نے فرمایا ان سے پوچھو جو واحد دن جو تم سے محبت کرنے والا ہو، تو یہ خیر خواہ بھی ہے، یہ رازدان بھی ہے۔ شاید اس لیے فرمایا گیا کہ آپ ہر کسی سے اپنا خواب نہ بیان کریں، جی، تو وہ آپ نے بیان کر دیا کہ جس طرح سے کہا گیا ہے۔ سر ایک چیز اور بتائیے کہ اگر خواب کی تعبیر جاننی ہو اور اس کا باقاعدہ علم حاصل کرنا ہو، یہ علم بھی تو ہوگا، وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم ہے کیا؟ جی، خواب کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی یونیورسٹی ہو جو یہ علم پڑھاتی ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے عنایت اور ودیعت علم ہے۔ اچھا، اور اب سننے میں ہے کہ الریاض کی یونیورسٹی میں انہوں نے ایک شعبہ بنایا ہے سعودی عربیہ میں، لیکن ایسا نہیں سامنے آیا کہ کوئی انسان وہاں سے ڈگری کوالیفائڈ ہونے کے بعد وہ لوگوں کی پن پوائنٹ تک ایگزیکٹلی تعبیر تک پہنچ سکے، ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ اس لیے اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے تجھے خوابوں کی تعبیر کے علم کے لحاظ سے چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہم سے دین کا کام لے۔ بے شک۔ اچھا سر، یہ ایک کویسچن اور رہ گیا میرے پاس کہ برے خواب دیکھنے کے جو متوقع نقصانات ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، برا خواب دیکھنا اور پھر اس کے نقصانات، یہ دونوں چیزیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اگر انسان کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ برا خواب ہے اور اس سے وہ گھبرا جاتا ہے، اس کو وہ خواب کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ اچھا، معبر کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے ہر پہلو کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برا خواب دیکھو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، تو انسان 3 دفعہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے لیفٹ سائڈ پر فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، جی، وہ اسی وقت اپنے لیفٹ سائڈ پر، اپنے دل والی سائڈ پر 3 دفعہ تھوکے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ پھر ان يتعوذ باللہ من شر ما رأى، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگے جو کچھ اس نے دیکھا، اچھا، اس کے شر کی پناہ مانگے اور شیطان کے شر کی پناہ مانگے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ نَائِمًا عَلَيْهِ إِلَى جَنْبٍ آخر، کہ جب وہ سو رہا تھا اور جب اس نے سوتے کی حالت میں یہ خواب دیکھی، جس کروٹ کی سائڈ پر وہ لیٹا ہوا تھا
وہ فوری طور پر اس سے اپوزٹ کروٹ کی طرف اپنے آپ کو بدل لے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اسے چاہیے کہ وہ اسی وقت کھڑا ہو اور نماز پڑھے. اچھا. اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقِنْ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنَّهَا لَن تَضُرَّهُ أَبَدًا، کہ وہ اس چیز کا یقین اختیار کر لے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ مجھے شیطان نے بھٹکایا ہے، ڈرایا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اسے نقصان نہیں پہنچتا. یہ 7 چیزیں ہیں جن کے بری خوابوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب فرمائے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عام شخص جس کو خواب آتا ہے، اچھا خواب آپ نے اس کی بھی تعبیر بیان فرمائی کہ اچھا خواب کیا ہے، برا خواب آپ نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور خواب نہ آنا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا. ہم طلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ طلال کو خواب ہی نہیں آتا سر. جی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ان کو خواب نہیں آتا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو طلال آپ دعا کرو آپ کو خواب آئیں. اس عمر میں تو سر خواب ہی بڑے ہوتے ہیں جی کہ مجھے گاڑی مل جائے، مجھے اچھا یہ معاملہ ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے. وہ زندہ رہتے ہوئے کے خواب میں ہیں. ہاں دیکھا یہ والے خواب. تو بیٹا خواب دیکھا کریں آپ. خواب تو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ تو خواہش ہے نا. آپ دعا کریں، آپ دعا کریں کہ آپ کو خواب ہے. ہم نے تو آج میرے دیکھنے سننے والے یہ بات آج پہلی دفعہ کم از کم میرے نالج میں آئی ہے کہ ہم نارملی بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ جی خواب، اچھا خواب، برا خواب، لیکن جی آج ابن یوسف صاحب نے ہمارے نالج میں ایسا اضافہ کیا ہے کہ جو یقیناً جو بھی سنے گا حیران ہوگا کہ جس کو خواب نہیں آتا. وہ روایت بھی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کو خواب نہیں آیا، باقاعدہ دعا کی گئی کہ مجھے خواب آئے. جی تو سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ دعا کرے کہ مجھے خواب آئے اور اچھے خواب آئیں؟ جی بالکل، انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اچھے خواب آئیں، اور ان کو پھر اچھے خواب آنا شروع بھی ہو گئے تھے. یہ بھی روایت میں موجود ہے. اور پھر انہوں نے اپنی جو بہن ہے جی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا خواب بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب سننے کے بعد فرمایا یہ تو عبداللہ کی خواب ہے. اچھا، جبکہ بیان انہوں نے کیا جی اپنی بہن سے. جی واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کے کہا یہ تو عبداللہ کی خواب ہے. تو معبر بہت ساری چیزیں جان لیتے ہیں. ہر خواب ہر انسان کو نہیں آ سکتی. اچھا یہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے. ہر خواب ہر انسان کو میرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، طلال کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جی جی یہ بھی ایک بات ہے. جی جی اوکے اوکے. سر آپ پھر اس طرح کیجئے کہ کوئی جس طرح اچھے خواب کا بھی ہم ذکر کریں، کوئی شیطانی خواب کا کوئی ہمیں ذکر بتائیے. کیا ہو سکتا ہے شیطانی خواب؟ شیطانی خواب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں اور وہ بہت اچھی لائف بسر کر رہے ہیں، بہت خوشگوار لائف ہے ان کی. اچھا. ان دونوں کے درمیان میں، کپل کے درمیان میں بہت زیادہ پیار محبت ہے. شیطان آتا ہے اور خاوند کو خواب دکھاتا ہے. اور خاوند کو دکھاتا ہے؟ جی دوسری طرف بھی آتا ہوں. خاوند کو خواب دکھاتا ہے اور اس خواب میں یہ دکھاتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ نامناسب حالت میں ہے. اسی طرح شیطان اس بیوی کو خواب دکھاتا ہے اور اس کو منظر کیا دکھاتا ہے کہ اس کا خاوند کسی غیر عورت کے ساتھ غیر مناسب حالت میں ہے. یہ ہے شیطانی خواب. اور یہ والی جو خواب ہے اس نے معاشرے کے امن اور سکون اور اتحاد اتفاق کی چولیں ہلا کر رکھ دی. یقیناً ہوگا اس طرح. اور اس کے ساتھ ایک جو مرد ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک مرد ہے معاشرے میں، ہمارے عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی لائف بسر کر رہا ہے اور اچانک وہ بدل جاتا ہے. جی. اور وہ بدلتا کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے اس کو یہ خواب دکھا دی ہے، وسوسہ ڈال دیا اپنی بیوی کے بارے میں اسے ایسے وسوسے میں مبتلا کر دیا ہے کہ اس کے بعد ان کی دراڑیں پڑ گئی ان کے تعلق میں اور زندگی اجیرن سی ہو گئی. وہ اس کو اچھی نہیں لگتی. اسی طرح جب بیوی نے خامد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھا تو اس کو وہ اچھا نہیں لگتا. جبکہ حضرت یہ صرف خواب کا معاملہ ہے جس پہ خواب کا زندگیاں معاملہ برباد ہے، ہو رہی ہیں. یہ خواب کا معاملہ ہے. اس لیے اس کا مقصد یہ ہے
کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جو خوشگوار زندگی بسر کرنے کی ایک بہترین فضا چل رہی ہے اس کو متاثر کرنا، ان کے تعلقات میں دراڑیں ڈال دینا، ان میں اختلافات کے بیچ بو دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور سر یہ تو کہا بھی گیا ہے کہ سب سے پسندیدہ عمل شیطان کا ہے ہی کہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر دے۔ جی، اس لیے یہاں پر میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، جی، میں ہر اس اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرنا چاہوں گا جس نے میری یہ ویڈیو دیکھی کہ وہ اپنی بیوی کو یہ والی ویڈیو ضرور دکھائیں۔ اسی طرح اگر میری کسی بہن نے یہ میری خواب دیکھی ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے خامند کو میری یہ ویڈیو ضرور دکھائیں۔ یعنی وسوسے کے بلبوتے پہ وہ بھی شیطانی وسوسہ، گھروں کو مت اجاڑیں۔ گھروں کو مت اجاڑیں، اور اس وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ رہے ہیں، جی، اور اس لیے یہ اکثر میاں بیوی کو، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس خواب کو دیکھنے والے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ غیر مناسب حالت میں تھی، جانتے ہیں سب سے زیادہ سوسائٹی میں یہ کس نے خوابیں دیکھی؟ یہ علماء کرام نے دیکھی۔ اچھا، میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ خواب سب سے زیادہ معاشرے میں علماء کرام نے اپنی ان بیویوں کے بارے میں دیکھی جو کہ پاکیزہ تھیں، جو پردہ دار تھیں، جو 5 وقت کی نمازی تھیں، جو روزے رکھنے والی، تہجدیں پڑھنے والی، ان کے بارے میں شیطان نے علماء کو خوابیں دکھائیں۔ اور کیا سر پھر وہ گھر خراب ہوئے؟ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، ان کے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری زندگی میں بہت بڑی ٹینشن ہماری کلیئر کر دی ہے، گھر بچا لیے، زندگیاں ہمارا گھر بچا لیا، نہ صرف میاں بیوی، ان کے ساتھ بچے ہیں، ماں باپ ہیں، فیملیز ہیں، وہ سب تباہ ہونے سے بچے، سب تباہ ہونے سے بچے۔ اصل بات یہ ہے، میں وضاحت کر دوں، مزید وضاحت کر دوں سر، وقت کی قید ہے، کائنڈلی اس کو مزید کنکلوڈ صرف کر دیں۔ 1 منٹ کی، کہ اگر کسی عالم کی بیوی کسی غیر کے ساتھ اگر وہ غلط ہے، اگر وہ خراب ہے، یا معاشرے کے کسی بھی مرد کی بیوی کسی کے ساتھ اگر خراب ہے، تو شیطان یہ خواب نہیں دکھائے گا۔ اچھا، بس سر آپ وہ نے شیطان یہ خواب دکھا کر، شیطان تو برائی چاہتا ہے نا، اس نے برائی کر دی، اور اگر آپ اس برائی کے حصے دار ہو جائیں گے پریکٹیکلی وہ کر کے۔ اگر برائی ہو رہی ہے تو شیطان خامد کو آ کر کیوں روکے گا کہ یہ برائی میں ملوث ہے؟ بہت بڑی بات کر دی سر آپ نے۔ اس لیے شیطان ایسے بد کردار لوگوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ شیطان وقت ضائع کرتا ہے ان بیویوں کے بارے میں جو انتہائی پردہ میں رہتی ہیں، یا ان مردوں کے بارے میں، یا ان مردوں کے بارے میں جو شریعت، اور مردوں کے بارے میں، جی، یا ان پاک دامن مرد یا پاک دامن عورتوں کے بارے میں اس طرح کے وساوس ان کے ذہنوں میں پیدا کر کے ایک نئی کنفیوژن جنریٹ کرتا ہے تاکہ ان کا گھر خراب ہو سکے۔ سر بہت بہت شکریہ، ابن یوسف المعبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً وقت کی قید ہوتی ہے سر، تو روکنا پڑتا ہے، ورنہ کون روکتا ہے اتنے زبردست ٹاپک پہ۔ طلال، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے میرے دیکھنے سننے والے اور صبح وطن کو دیکھنے والے، یہ آواز جہاں تک آج پہنچی ہے، ہم نے صبح خیزی کے حوالے سے بھی بات کی، اور ہم نے صبح خیزی کی برکتوں کو سمیٹنے کے بارے میں جو پریکٹیکلی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پہ بھی بات کی، ہمیں وہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابن یوسف صاحب آئے، بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو یہاں پہ کی ہے، اور آج کچھ چیزیں ایسی میں نے بھی سیکھی ہیں، یقیناً آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، کہ نہ صرف شیطانی خواب اور وسوسے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، وہ زندگیوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ والا خواب جو اسپیشلی ابھی ابن یوسف صاحب نے کہا ہے، اس پہ سوچنے کی کچھ زیادہ ضرورت ہے۔ ایسی پاک دامن عورتیں، ایسے پاک دامن مرد جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، آپ کے لائف پارٹنر کو، آپ کے بیٹر ہاف کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے شوہر کو پتہ ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے زندگی کے جتنے سال 5، 10، 15، 20 اب تک گزارے ہیں، پاک دامنی ہی دیکھی ہے دونوں طرف سے، اور ایک شیطانی وسوسہ، ایک ایسا خواب جو آپ کی زندگیوں کو برباد کر دے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کے والدین کی، آپ سے جڑے رشتوں کی، تو پھر یہ آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ معزز مہمانوں کا میں نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں دیکھا، اور کچھ چیزیں ایسی شاید آپ نے سیکھی ہوں جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہوگی نہ سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا رابطہ رہے گا صبح وطن میں۔ پیغام کا یہ پیغام آپ تک میں نے پہنچا دیا، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور آپ واٹس ایپ پہ جو نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں
اس پہ اپنے کویسچن، اپنی سجیشن، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. جو آپ چاہتے ہیں ہم اس کو ایڈ بھی کرنا چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.